अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AQ TV। मैं हूं सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी और हम इस पूरे प्रोग्राम में इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि आप लोगों का माह जून कैसा रहेगा, मंथ ऑफ जून। जून की जब बात आती है तो जून का जो महीना है इस्लामी लिहाज से अगर देखा जाए तो जून के महीने में शवाल के महीने की भी कुछ तवारीख़ हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ज़िकत का माह शुरू हो जाएगा। इस्लामी वाक़यात अगर देखे जाएं पूरे माह जून में तो जून के हवाले से जो पहला दिन बनता है इस्लामी तारीख़ के मुताबिक वो ऐसा दिन है कि जिसमें बेसिकली योम इन्हदाम है जन्नतुल बकी का। तो इस लिहाज से आगाज़ में इस्लामी वाक़या तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे जो जून की तीसरी तारीख़ है उस दिन जो इस्लामी डेट बनती है ये बेसिकली 25 आमुल फ़ील के हवाले से, यानी कि आम हाथियों का जो साल हुआ करता था उसके मुताबिक अक़द है हज़रत खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम का। इसके साथ साथ हम लोग मज़ीद और ज़्यादा आगे बढ़ें तो हमारे पास 7 तारीख़ को आता है मौजज़ा शक्कुल कमर, जब चाँद 2 टुकड़े किया गया था हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से। तो इस लिहाज से इस्लामी वाक़यात बहुत अहमियत और हिफाज़त की हामिल हैं इस पूरे महीने में। इससे हम लोग आगे बढ़ें तो इसी महीने में जो छठे इमाम हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम उनकी शहादत भी है और ये बनती है 8 जून वाले दिन। इस्लामी डेट के मुताबिक जो डेट आ रही है वो 8 जून बनेगी और ये बेसिकली है 148 हिजरी की। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमारे पास फ़तह जंग ओहद का भी दिन है इस्लामी लिहाज से ही माह शवाल में। और इसके बाद जब ज़िकत शुरू हो रहा, बल्कि ज़िकत के शुरू होने से पहले विलादत बासादत भी है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की भी। तो इसके बाद जब ज़िकत शुरू होगा तो ज़िकत का जो यकम ज़िकत है उस दिन बेसिकली विलादत बासादत है मासूमा कुम की, जिनका ईरान के शहर कुम में रोज़ा भी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो ज़िकत के महीने की जो 5 तारीख़ होगी इसी महीने में जून में, कुछ जून की 27 तारीख़ को बनेगी और हम लोग जो अपनी जंतरी के मुताबिक कैलेंडर देखते हैं ज़ंजानी जंतरी के मुताबिक तो ये तारीख़ जाके बनती है कुछ 27 जून को। और ये दिन है बेसिकली जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियादें दोबारा से खड़ी करना शुरू की। और इस माह का जो इख्तिताम है यानी कि आखिरी दिन है 30 जून का दिन। इस दिन जो ज़िकत की इस्लामी तारीख़ बनती है ये दिन है बेसिकली जिस दिन हज फ़र्ज़ हुआ था 8 हिजरी को। तो इस लिहाज से बहुत सारी इस्लामी वाक़यात हमें इस महीने में मिलते हैं। और जब हम लोग बाय एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशंस के मुताबिक इसमें मैं देखूं तो इस महीने में बेसिकली जो रेट्रोग्रेशन, तो आपको पता है कि पिछले महीने से चल रही हैं कुछ प्लैनेट्स की, तो रेट्रोग्रेशन के हवाले से देखा जाए तो इस महीने में जो सितारों की रिज्जत है मुश्तरी और ज़ुहल, जुपिटर और सैटर्न की रिज्जत तो वैसे ही बरकरार रहेगी, लेकिन इस महीने में जो एक अच्छी चीज़ होगी वो जाके आ रही है कुछ अप्रॉक्सीमेटली 27-28 जून को, जिसमें वीनस रिज्जत से इस्तिकामत में आ जाएगा, यानी कि रेट्रोग्रेशन से डायरेक्ट पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन वीनस की इस्तिकामत में आने से पहले इसी महीने में जून की माह में अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कुछ 18-19 जून को मरकरी की रिज्जत शुरू हो रही है, यानी कि अतारद की पोजीशन रेट्रोग्रेड हो जाएगी। और जब अतारद रिज्जत पजीर होता है यानी कि रेट्रोग्रेड होता है तो स्पेशली हमें हर लिहाज से अपनी बातचीत का, अल्फाज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है। आप जो बात दूसरों को समझाना चाहते हैं वो किसी न किसी तौर के ऊपर मसाइल का शिकार हो जाती हैं। तो इस लिहाज से आप इन तवारीख़ को नोट डाउन रखिएगा, क्योंकि जब ये तवारीख़ आएंगी तो फिर रेट्रोग्रेशन में आप लोग सदका भी दे सकते हैं अतारत का, या कोई भी नया काम करने से पहले एहतियात बरत सकते हैं। इसी महीने में 2 ग्रहण भी आ रहे हैं और जब ग्रहणों का जिक्र करते हैं तो माह जून की मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि स्पेशली जो 5 और 6 की दरमियानी शब है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये जो ग्रहण शुरू होगा इसका आगाज़ हो रहा है कुछ 5 तारीख की रात को और ये टाइम फ्रेम बनता है कुछ 11:15 बजे का रात के, कुछ 10:45 का। लेकिन जो इस ग्रहण का इख्तिताम है ये 6 तारीख हो चुकी होगी और ये ग्रहण का टाइम आता है कुछ 2 बजे का, जो कि सहरी का टाइम आता है, नमाज फजर से पहले का सहरी का टाइम। तो एक तो ये पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ग्रहण आ रहा है
اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا گرہن یہاں پہ بنتا ہے یہ بیسیکلی قمری گرہن ہے پہلا، جو کہ 5-6 کی درمیانی شب کو لگے گا، اور اگلا جو گرہن بنتا ہے یہ ہے 21 جون کا۔ 21 جون کو آ رہا ہے شمسی گرہن، اور یہ بھی جزوی ہے، دونوں جزوی گرہن ہیں، مکمل نہیں ہیں، دونوں پارشل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شمسی گرہن کو اگر دیکھا جائے تو یہ 21 جون کو بنتا ہے، اور یہ گرہن لگ رہا ہے کچھ ٹائم اس کا ہوگا صبح کے 8:45 پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، کچھ صبح 8:45 کے قریب یہ شروع ہوگا۔ اور اس کا جو اختتام ہے گرہن کا، یہ گرہن کا بیسیکلی اختتام ہوگا تقریباً کوئی دوپہر کے 2:30 بجے کے قریب، 2:34 کے قریب۔ تو یہ ایک طویل دورانیہ کا گرہن ہوگا، اور ایسے تمام لوگ جو کہ اسپیشلی ہماری بہنیں پریگننٹ ہیں، ان کو گرہن کے ان ٹائمنگس کو نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ آپ کے کوئی عزیز و اقارب میں ایسا کوئی فرد ہے تو اس کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اسپیشلی ڈائریکٹلی طور کے اوپر گرہن کی شعاؤں کے نیچے نہ آیا جائے، یا اس دوران، کیونکہ اسپیشلی جو 21 تاریخ کا گرہن ہے یہ ہے دوپہر کا ٹائم، تو اس وقت ہماری موسٹلی جو بہنیں ہوتی ہیں گھروں میں، وہ کوکنگ وغیرہ کے لیے کچھ کٹنگ وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں، یا سلائی وغیرہ کا کام کیا جاتا ہے، تو ان لوگوں کو تھوڑا سا ایڈوائز کیا جائے کہ اس دوران گرہن کے ٹائم کے اوپر اپنے دوسرے کام انجام دیں۔ ایک تو ڈائریکٹلی کھلے آسمان کے نیچے نہیں جائیں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرنے جس میں کٹنگ شامل ہو، جس میں کچھ سٹچنگ شامل ہو، سیزر سے ایون کچھ چیز کٹ کرنی ہے، نائف سے کچھ کٹ کرنا ہے، تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں کریں، اپنے دوسرے کام انجام دے سکتی ہیں، اور ڈائریکٹلی سن لائٹ کے نیچے نہیں جائیں۔ صدقہ جو بیسیکلی گرہن کے ٹائمنگز میں بنے گا، جو 5 اور 6 کا درمیانی صدقہ ہے، وہ آپ 5 تاریخ کو پہلے ہی دے سکتے ہیں، یعنی کہ جب 5 تاریخ کا دن شروع ہوگا تو گرہن جا کے رات کو ہے، تو آپ گرہن کے پہلے ہی اس نیت سے صدقہ دے سکتے ہیں کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا حسب توفیق۔ اس کے بعد جو 21 تاریخ کا گرہن بنے گا جو کہ شمسی گرہن ہے، اس دن آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے، کیونکہ یہ دوپہر کا ہی گرہن ہے، دن کے آغاز کے اوپر ہے، تو اپنے کام کے اوپر جانے سے پہلے، اپنے دن کا آغاز شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ دن میں ہی گندم یا باجرہ حسب توفیق صدقے کی نیت سے اپنے گھر کے کسی قریبی پارک یا گھر کی چھت کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں پرندوں کے لیے۔ اور ایک چیز آپ کو اس میں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ گرہن کی جب بات آتی ہے تو نماز آیات بھی پڑھی جاتی ہیں، اور یہ بیسیکلی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ چیز تلقین ہوتی ہے کہ کوئی بھی قدرتی طور کے اوپر آفات یا گرہن کا نزول ہوتا ہے، آپ کو نظر آتی ہیں گرہن کی کوئی چیزیں، نشانیاں، یا کوئی بھی قدرتی آفات آتی ہے، تو نماز آیات لازمی طور کے اوپر پڑھی جانی چاہیے تاکہ آپ لوگ محفوظ رہیں۔ اور اسپیشلی اگر پورے علاقے میں چند مخصوص لوگ اس نماز کو ادا کر لیں تو پورے علاقے کی طرف سے یہ نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اسپیشلی ہمارے جو علماء ہیں ان کو اس چیز کا ادراک ہے، اور وہ موسٹلی طور کے اوپر بہت سارے علماء مساجد میں جب باجماعت نماز ہوتی ہے اس کے بعد نماز گرہن یعنی کہ نماز آیات بھی ادا کروائی جاتی ہے، اور اس میں سورج گرہن میں پڑھی جاتی ہے نماز کسوف، اور چاند گرہن میں پڑھی جاتی ہے نماز خسوف۔ اگر آپ کو اس کا طریقہ معلوم ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اگر نہیں معلوم تو آپ لوگ میرے موبائل نمبر کے اوپر مجھے ایک میسج کیجیے گا، میں آپ کو نماز آیات کا طریقہ بھجوا دوں گا، یا زنجانی جنتری اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں بھی اس کا طریقہ موجود ہے، آپ مجھ سے زنجانی جنتری PDF فائل میں منگوا سکتے ہیں، یا پھر آپ جو منتھلی میگزین ہے ہمارا منتھ آف جون کا، یہ آپ مجھ سے منگوا سکتے ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کی صورت میں آپ کو شاید بک شاپ سے وہ میگزین نہیں مل سکے گا، لیکن آپ PDF کی فائل میں میرے موبائل کے اوپر میسج کر کے واٹس ایپ کے تھرو اپنے موبائل کے اوپر منگوا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اگر بات کریں پورے مہینے کی، تو اس میں کمر در عقرب کی بھی کچھ تواریخ آتی ہیں، اور کمر در عقرب کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو علم ہے کہ آئمہ نے کمر در عقرب میں کسی بھی نئے کام کی ابتدا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اسپیشلی شادی بیاہ کا جو کام ہے اس میں تو بالکل بھی کمر در عقرب میں کوئی نیا کام نہیں کرنا چاہیے، کسی نئی انویسٹمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو کمر در عقرب کی جو تاریخ بنتی ہے اس پورے مہینے میں آپ لوگوں کو ویدک اسٹرالوجی کے مطابق بھی اور ویسٹرن کے مطابق بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کا دورانیہ بیسیکلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ شروع ہو رہا ہے 2 جون سے، 2 جون سے کچھ رات کے 9 بجے شروع ہوگا، اور یہ جا کے اختتام ہوگا 4 جون کو رات کو 10 بجے، لیکن تب تک ویدک سسٹم کے مطابق کمر در عقرب شروع ہو چکا ہوگا، تو اس میں آپ مزید جو ہے 2 دن ایڈ کر لیں تو یہ 6 تاریخ بنے گی، یعنی کہ 2 تاریخ سے لے کے 2 جون سے لے کے 6 جون تک کا جو ٹائم ہے یہ کمر در عقرب کے ایام میں آتا ہے۔
اس میں آپ ہر لحاظ سے احتیاطی تدابیر کیجیے. کوئی نئے کام کی ابتدا نہیں کریں. کوئی شادی بیاہ، منگنی، رشتے کا فائنل کرنا یا کوئی سٹاک ایکسچینج میں مزید انویسٹمنٹس کرنا، تو ہر لحاظ سے احتیاط کرنی چاہیے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں تجربہ نہیں ہو. اور ویسے بھی گلوبلی طور کے اوپر جو معاشی حالات ابھی چل رہے ہیں، تو یہ حالات کچھ ہماری ایسٹرالوجی کے مطابق جا کے ٹھیک ہونا شروع ہوں گے جب جولائی میں جوپیٹر واپس اپنے ذاتی برج میں انٹر ہوگا. تو یہ ٹائم ہوگا جب گلوبلی طور کے اوپر، معاشی طور کے اوپر، اسپیشلی پاکستان میں بھی حالات کافی حد تک انشاءاللہ مستحکم ہونے کی اچھی نوید دی جا سکتی ہے. تو اسپیشلی جون کا جو مہینہ ہے، یہ بہت ساری احتیاطی تدابیر کے ساتھ پلاننگز کا بھی منتھ ہے، کیونکہ مرکری کی ریٹروگیشن، جوپیٹر سیٹرن ریٹروگیٹ، وینس جا کے اینڈ کے اوپر ریٹروگیشن سے واپس ڈائریکٹ پوزیشن پہ آ رہا ہے، لیکن کمردار عقرب کے ساتھ ساتھ گرہن بھی ہیں. تو ان تمام تواریخ کو آپ لوگ اپنے کیلنڈر میں، اپنی ڈائریز میں ریڈ مارک کر لیں تاکہ آپ کو پہلے سے یاد رہے، کیونکہ گرہن بیسیکلی سٹارٹ ہو رہا ہے کمردار عقرب کی تواریخ میں ہی. تو اس لحاظ سے تو پورا جو گرہن کے ٹائمنگز ہیں، کیونکہ کوئی بھی اچھا کام یا نیا کام دو گرہنوں کے درمیان میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اس لحاظ سے جون کا پورا جو مہینہ ہے وہ کسی بھی نئے کام کے لیے اچھا نہیں ہوگا. یہ تمام زوڈک سائنس کے لیے ہے. اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ آلریڈی پہلے سے کچھ کمٹمنٹس کر چکے ہیں، تو اس لحاظ سے صدقات دیجیے، ریمیڈیز دیجیے. اور اس کے ساتھ آپ روز مرہ کے معاملات کو کیسے چلا سکتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر، کیونکہ اس پروگرام میں تو میں انشاءاللہ آپ کو منتھلی بیسس کا بتاؤں گا، لیکن ڈیلی بیسس کے اوپر آپ اپنے امور کو کیسے انجام دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی صدقہ ہے، کوئی ریمیڈی ہے، کوئی وظیفہ ہے، تو روز مرہ کی بنیاد کے اوپر آپ کیا پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نیچے ڈسکرپشن میں میرا زنجانی ٹی وی کا لنک ہے، یا یوٹیوب کے اوپر آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں زنجانی ٹی وی. اس کو اوپن کر کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ میری روز آنے والی ویڈیو اور جو میں لائیو پروگرامز کرتا ہوں جس میں آپ لوگوں کے سوالات کے بالکل فری میں جواب دیے جاتے ہیں سائٹ پہ چیٹ میسیجز میں، تو آپ کو فوری طور کے اوپر نوٹیفیکیشن آ جائے کہ لائیو پروگرام کب شروع کیا جا رہا ہے. تو اب ہم لوگ کیونکہ ایک پورا آسمانی کونسل کا نقشہ جو ہے آپ کے سامنے تصویر کشی کی عکاسی میں کر چکا ہوں کہ بیسیکلی منتھ آف جون میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ اب ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگ ہر زوڈک سائن کو الگ الگ، کہ ہر زوڈک سائن کا الگ الگ کیا پروسیجرز بنیں گے. اور صدقات جو میں آپ کو کمردار عقرب کے اور اسپیشلی گرہن کے بتا چکا ہوں، تو یہی صدقات آپ رپیٹ کر سکتے ہیں ہر زوڈک سائن کے لیے. اور اس کے ساتھ میں جب پلانٹری پوزیشنز کو ڈسکس کروں گا ہر زوڈک سائن میں، آپ لوگوں کی آسمانی کونسل کی جو نظرات بن رہی ہیں اس کے مطابق جب میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا، تو پھر ہر زوڈک سائن کے بعد آپ لوگوں کا صدقہ بھی میں بتا دوں گا، جو پورے مہینے میں جب کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ پریشان ہیں، آپ کے مسائل ہیں، آپ ان کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ صدقہ آپ دے سکتے ہیں، اور روز بھی ویسے بھی دیا جا سکتا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے زوڈک سائن ایریز کے بعد. ایریز برج حمل، آپ لوگوں کا یہ جو بیسیکلی پورا مہینہ ہے ماہ جون، اس میں کیونکہ آپ لوگوں کا آسمانی کونسل کے مطابق جو پلانٹری پوزیشن کا پلانٹ ہے، یہ کیونکہ دو گھروں میں اپنی پوزیشن برقرار رکھے گا، اور اس کے ساتھ سے جو اس کی آسمانی کونسل کے اوپر بننے والی نظرات ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے پلانٹس کی آپ کے اپنے مائنڈ کے ہاؤس کے اوپر پڑنے والی اہم نظرات کے مطابق آپ لوگوں کا جو ذہن کا مالک ہے بیسیکلی اس پورے مہینے میں آپ لوگوں کو اپنی پلاننگز بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. آپ لوگوں کی قوت فیصلہ تھوڑی سی جذباتی کی طرف، بہت تھوڑا سا سینسٹیو پہلوؤں کی طرف رہنے جا رہی ہے. تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کو اپنی قوت فیصلہ کے اوپر بہت زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس پورے مہینے میں آپ لوگوں کی جو ڈیسیژن پاور ہے وہ اتنی پائیدار نہیں ہے. تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ اپنے ہر فیصلے کو اگر خود سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس میں 5 سے 10 منٹ کا وقفہ دیجئے، چیزوں کو آپ لوگ دوبارہ سے سوچئے، پلان آؤٹ کیجئے، اور پھر آپ کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ گرہن کی تواریخ، کمردار عقرب کی تواریخ، وہ آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے جو میں پروگرام کے آغاز میں بتا چکا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ڈیسیژن پاور کیونکہ اتنی پائیدار نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو اپنے مخلص دوست جن کو ماضی میں آپ آزما چکے ہیں ان سے مشورہ ضرور کیجئے. اپنے بہن بھائی، عزیز و اقارب، ریلیٹیوز، جس بھی فرد کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے، اس فرد کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ہی اپنی چیزوں کو آپ نے فائنل کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کی اگر فائنینشلی پوزیشن دیکھی جائے تو آپ لوگوں کا آمدن اور روپے پیسے کا جو ستارہ ہے
یہ کیونکہ ریٹروگریڈ پوزیشن پہ ہے لیکن اس مہینے کے آخری ہفتے میں ڈائریکٹ پوزیشن پہ بھی آ جائے گا. تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کو روپے پیسے کے لحاظ سے چیزوں کو پلان آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں کو قرض دینے سے گریز کیجیے گا, اور اگر قرض دے رہے ہیں تو یہ چیز آپ کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قرض کی واپسی جلد نہیں ہو سکے گی. اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخراجات کو بہتر انداز میں سمیٹنے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ لوگوں کا بیسکلی کیریئر کے ہاؤس کا جو پلانٹ ہے وہ بھی ریٹروگریڈ پوزیشن پہ ہے اور پورے مہینے میں ہی رجت پذیر رہے گا. آپ لوگوں کی خواہشات کا ستارہ, سوشل لنکس کا پلانٹ ریٹروگریڈ, سست روی کا شکار, آپ کے نصیب کا ستارہ, ہائر ایجوکیشن کا, بیرون ملک سفر کا, مذہب, روحانیت اور اسپیشلی دوسروں سے توقعات پورا ہونے کا. پلانٹس کیونکہ سست روی کے شکار ہیں تو معاملات میں بہت زیادہ جلد بازی نہیں کیجیے گا, کیونکہ جلد بازی ویسے بھی تھوڑی سی آپ کے لیے اس پورے مہینے میں اتنی زیادہ اچھی رہتی ہوئی نظر نہیں آتی, کچھ اتنے زیادہ اچھے اسپیکٹس آپ کو ملتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو بہت زیادہ چیزوں کو اپنے سوچ سمجھ کے, پلاننگز کے ساتھ, تحمل مزاجی کے ساتھ اور ریمیڈیز, صدقات دیتے ہوئے کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے عزیز و اقارب, ریلیٹیوز, بہن بھائی, اندرون ملک سفر کو اگر دیکھا جائے تو 19 تاریخ سے پہلے کی تو چیزیں بہت اچھی ہیں, لیکن 19 جون کے بعد سے اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں اور سفر بھی کر رہے ہیں تو تب تو آپ کا سفر صحیح رہے گا. اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ نے صدقہ نہیں دیا تو تب آپ کی توقعات ٹریول کے حوالے سے اتنی زیادہ اچھی نہیں ہو سکیں گی. تو بہتر ہے کہ سفر کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ 19 تاریخ سے پہلے کیجئے, اور اگر 19 کے بعد آپ کی چیزیں کچھ پلان آؤٹ میں ہیں, کچھ شیڈول میں ہیں, تو اس لحاظ سے آپ نے چیزوں کو ایک تو پہلے سے دوبارہ سے چیک کرنا ہے. سفر کرنے سے پہلے اپنی سواری کو ضرور چیک کرنا ہے, اور صدقہ لازمی طور کے اوپر دینا ہے, کیونکہ دوران سفر کچھ پریشانی کی انڈیکیشنز موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی لائف کو اگر دیکھا جائے یا ایسے لوگوں کو دیکھا جو کہ زمین, جائیداد, پراپرٹی, سواری, سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں اور اپنا گھر ہی بنا آپ شفٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ایسی تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو اس کے لحاظ سے آپ کے حالات میں ملے جلے اثرات رہ سکتے ہیں. کیونکہ پورے مہینے میں بیسکلی ویک پوزیشن آغاز میں کمر در عقرب کے حوالے سے, اور اس کے بعد اختتام میں بھی کمر کی کمزور نشست, اور اس کے ساتھ کمر در عقرب کے دوران ہی آپ کے 4th ہاؤس کے پلانٹ مون کا گرہن اس چیز کی انڈیکیشن کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ بیسکلی آپ لوگوں کو اپنے فیملی میٹرز, اپنی والدہ کی صحت, گھر کی شفٹنگ یا پراپرٹی کی سیل پرچیز اور سواری کو تبدیل کرنے کی جتنی بھی چیزیں, تمام تر چیزوں کو آپ کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے ساتھ انجام دینے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کی محبت کے حوالے سے چیزیں دیکھی جائیں یا ازدواجی زندگی کے لحاظ سے معاملات کو دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی کا جو سکھ ہے یہ تو آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے. آپ لوگوں کا شریک حیات ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے مزاج کے مطابق نہ کر سکے, لیکن اس کو بہت جلد آپ کے مزاج یا آپ کی سوچ کی سمجھ آ جائے گی. پرابلمز اتنے زیادہ نہیں ہیں, لیکن آپ لوگوں کا جو بیسکلی محبت کا ستارہ ہے یہ اس چیز کی انڈیکیشن دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کو جذباتی فیصلے نہیں کرنے, کیونکہ اسی پلانٹ کو 21 جون کو گرہن بھی لگنے جا رہا ہے. تو گرہن کے جو اثرات ہوتے ہیں یہ کچھ 15 دن پہلے یا 15 دن بعد تک رہتے ہیں, اور یہ ویری کرتے ہیں ہر فرد کے ذائچے میں ڈیفرنٹلی. تو کیونکہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے جنرلی طور کے اوپر, تو آپ لوگوں نے اس پورے مہینے میں اپنی رومانوی زندگی کے لحاظ سے سوچ سمجھ کے آپ لوگوں نے ڈیسیژنز لینے, بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں. کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی جلد بازی میں, جذباتی طور کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا جس میں آپ جو ہے کسی بھی طور کے اوپر جلد بازی کر رہے ہوں, کسی بھی طور کے اوپر غصے کا اظہار کر رہے ہوں, کیونکہ دوسرا فریق بھی کچھ اتنے زیادہ اچھے اثرات آپ کے ساتھ رکھے ہوئے نظر نہیں آتا. تو آپ کو چیزیں تھوڑی سی سوچ سمجھ کے گزارنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ آپ کی اولاد اگر ہے تو اولاد کے حوالے سے آپ لوگوں کو ان کے روزمرہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں یا ان کی بیسکلی جتنی بھی پرسنل چیزیں ہیں, ان کی جتنی بھی پرسنل پرابلمز ہیں, ان کو آپ نے خود سے تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے, تھوڑا سا ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے, کیونکہ چیزیں ان کی طرف سے خرابی کی طرف جا رہی ہیں. لیکن آپ اگر چاہیں ان کو ٹائم دے کے ان کی تھوڑی سی گرومنگ کرتے ہوئے, تھوڑا سا ان کی سوچ کو پازیٹیو وے میں چینج کرتے ہوئے معاملات آپ بہتر طرف لے کے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب صحت کی بات کی جائے تو صحت کے لحاظ سے یہ جو پورا مہینہ ہے 19 تاریخ کے بعد آپ لوگوں کی صحت کے لحاظ سے جتنی چیزیں ہیں, یعنی کہ 19 سے لے کے 30 جون تک کا ٹائم, یہ آپ لوگوں کے لیے صحت کے لحاظ سے بہت زیادہ احتیاط والا ہے. اور اس دوران
اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک کا بھی خیال رکھنا ہے اور کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طور کے اوپر فزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز اپنی شیڈول میں شامل پہلے سے ہی کر لیں تاکہ آپ کو کسی بھی طور کے اوپر بعد میں پرابلمز نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ ملازمتی ذمہ داریوں میں بھی کچھ ایسی ہی انڈیکیشنز ہیں کہ 19 تاریخ سے پہلے تک کی ملازمتی ذمہ داریاں تو بہت اچھی ہیں۔ آپ کے کولیگز، ماتحت، آپ کے افسران، آپ کے امیجیٹ باسز، یہ تمام لوگ آپ کے ساتھ بہت اچھے انداز میں بات چیت بھی کریں گے، چیزوں کو شیئر بھی کریں گے۔ لیکن 19 سے لے کے 30 تک کا جو ٹائم ہے، اس میں آپ کوشش یہ کیجیے گا کہ دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز کم رکھیے گا اور اپنی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں پورا کرنے کی طرف زیادہ فوکس رہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی، ہم لوگ اگر پارٹنرشپ کی چیزوں کو دیکھیں، آپ لوگوں کی میرٹل لائف کے حوالے سے تو میں آلریڈی بتا چکا ہوں، تو اس چیز کے ساتھ ساتھ آپ کی اگر پارٹنرشپ کے کاموں کو دیکھا جائے تو پارٹنرشپ کا جو آپ کا پلانٹ ہے، اس میں بھی کیونکہ سست روی ہے، تو اسپیشلی آپ لوگوں کو 20 تاریخ تک کی جتنی بھی چیزیں ہیں اپنے پارٹنرشپ کے کام کے لحاظ سے، ان کو اپنے پارٹنر کی سوچ کے مطابق آپ لوگوں نے انجام دینے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اگر دوسرے فرد کی سوچ کو آپ نے کراس کیا کسی بھی لحاظ سے، یا آپ نے اپنی سوچ کو اس کے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کی، تو بلا وجہ آپ کا پارٹنر جو کہ آپ کا شریک کار ہے، اس کے ساتھ آپ کی رنجشیں جنم لے سکتی ہیں۔ کام آلریڈی تھوڑا سا سست روی کا شکار ہے، مزید اور زیادہ اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے۔ گو کہ 20 جون کے بعد کے ٹائم فریمز بہت اچھے ہیں اور اس میں چیزیں آپ کی اچھی اور خوش آئند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں کے ذاتی بزنس، کیریئر، عزت، رسپیکٹ کو اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی جو ذاتی بزنس اور کیریئر رسپیکٹ کا پلانٹ ہے، جیسے کہ آغاز میں نے بتایا تھا کہ یہ ریٹروگیٹ سست روی کا شکار ہے، تو چیزیں کچھ اسی رفتار سے تھوڑا سا سلو ہوں گی۔ آپ کو دوسروں سے توقعات کم ملیں گی، محنت آپ کی زیادہ ہوگی، اس کا آؤٹ پٹ کم ملے گا، اور اسی چیز کو آپ نے تھوڑا سا مینیج کر کے چلنا ہے۔ آپ نے اس لحاظ سے بہت زیادہ فرسٹریٹڈ نہیں ہونا، بہت زیادہ آپ لوگوں نے چیزوں کو اپنے ذہن کے اوپر سوار نہیں کرنا کہ محنت آپ ڈبل کر رہے ہیں لیکن اس کا صلہ آپ کو بہت کم مل رہا ہے، کیونکہ اس مہینے کی گئی محنت کا پھل انشاءاللہ آپ کو منتھ آف جولائی میں ملنے جا رہا ہے، جب جوپیٹر آپ کے نصیب کے گھر میں انٹر ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کا تھوڑا سا پلاننگز کا حامل ہے، اور صدقہ اس پورے مہینے میں آپ جو دے سکتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی قمر اکرم کی تواریخ، گرہن کی تواریخ میں بتا چکا ہوں، لیکن باقی دنوں میں آپ اگر صدقہ دینا چاہیں تو اس پورے مہینے میں ہر منگل والے دن، ایوری ٹیوزڈے، آپ اپنے ہی لارڈ پلانٹ مارس کا صدقہ منگل والے دن آپ دیں گے، جو کہ لال مسور کی دال، حسب توفیق گوشت، کلیجی پھپڑا، کوئی بھی ایسی چیز لے کے آپ کسی غریب مستحق کو بھی دے سکتے ہیں یا پرندے کیڑے مکوڑوں کو بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم لوگ اگلے زوڈک سائن کی جانب۔ ٹورس برج ثور، آپ لوگوں کا بیسکلی جو پورا منتھ آف جون ہے، ماہ جون کو اگر میں پوری اس کی منظر کشی، تصویر کشی کر کے دیکھوں تو بیسکلی آپ لوگوں کا پیسے کا جو ستارہ ہے یہ ریٹروگیٹ ہو رہا ہے 19 تاریخ کے بعد سے۔ آپ لوگوں کو اپنا جو ذہن کا پلانٹ ہے، قوت فیصلے کا، اور آپ لوگوں کی فزیکل ہیلتھ کا، یہ پلانٹ بیسکلی ڈائریکٹ پوزیشن پہ آ رہا ہے اس پورے جون کے لاسٹ ویک میں جا کے۔ تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے چیزیں تھوڑی سی مینج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کا نصیب کا ستارہ، آپ لوگوں کا کیریئر، اور اس کے ساتھ ساتھ انشورنس، کلیم، لٹیگیشن اور وراثتی معاملات، پارٹنرشپ کے فوائد کا حامل پلانٹ، یہ بھی کیونکہ سست روی کے شکار ہیں تو چیزیں آپ لوگوں کے لیے اوور آل مینج کر کے چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ منتھ آف جون میں 2 ایکلپسز بھی آ رہے ہیں، سولر بھی اور لیونر بھی، اور ان کی ڈیٹس میں اپنے ویڈیو کے آغاز میں بتا چکا ہوں، ریمیڈیز بھی بتا چکا ہوں کہ آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے اپنے زوڈک سائن کے حوالے سے جو چیزیں اگر میں دیکھوں تو آپ لوگوں کی قوت فیصلہ پائیدار ہے، لیکن آخری 10 دنوں میں جا کے تو آپ لوگوں نے اپنی قوت فیصلہ کے لحاظ سے چیزوں کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے لے کے چلنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ پہلے 20 دنوں میں ہو جانی چاہیے، پہلے 20 دنوں میں کسی بھی نئے کام کی ابتدا کرنی ہے، علاوہ قمر اکرم اور گرہن کی تواریخوں کے، وہ آپ پہلے 20 دنوں میں کر لیجیے گا۔ ادروائز کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ کو آخری 10 دنوں میں رکاوٹ، پریشانی یا کی گئی انویسٹمنٹس میں اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنی آپ توقع رکھ رہے ہیں۔
گو کہ آپ لوگوں کا جو ذہن کا مالک پلانٹ ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کی تخلیق، آپ لوگوں کی حالات کی منظر کشی کرنا، آپ لوگوں کے لب و لہجے میں نرمی، شائستگی، دوسروں کی رسپیکٹ کا ایک ایلیمنٹ رکھنا، یہ تمام تر چیزیں اتنی معیاری ہیں کہ آپ اپنی تمام تر چیزوں کو بہتر انداز میں سمیٹتے ہوئے پہلے 20 دن اپنی بہت اچھی فائنینشلی طور کے اوپر پوزیشنز کو برقرار رکھ کے چل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کے کانفیڈنس لیول، سفر، آپ لوگوں کے بہن بھائی، عزیز و اقارب کو اگر دیکھا جائے تو اس پورے مہینے کی جو بیسکلی قمر در عقرب کی تواریخ ہیں، گرہن کی تواریخ ہیں، اور اسپیشلی پورے مہینے کے آخری ہفتے میں صرف لاسٹ ویکنڈ جو ہے اس پورے مہینے کا، یہ ایک ایسا ٹائم فریم ہے جس کو آپ نوٹ ڈاؤن رکھیے گا کہ آپ نے ان ڈیٹس میں سفر نہیں کرنا، اور اگر کسی بھی طور کے اوپر سفر کا ارادہ بنتا ہے اور لازمی ہے سفر کرنا تو پھر آپ نے صدقہ دے کے سفر کرنا ہے۔ یہی چیز آپ لوگوں کے عزیز و اقارب، ریلیٹیوز، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے کہ انہی تواریخ میں ان افراد کے ساتھ بھی کسی بھی طور کے اوپر اپنی محبت کو کم نہیں کرنا۔ اگر انہوں نے آپ کے ذمے کچھ فرمائشیں لگائی ہیں تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان فرمائشوں کا پاس ضرور رکھیے گا، احترام ضرور کیجیے گا، ادروائز آپ کو ان کی ناراضگی دیکھنی پڑ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی فیملی میٹرز، آپ لوگوں کی ذاتی گھر، زمین جائیداد، زراعت کے شعبے سے جو لوگ منسلک ہیں، آپ لوگوں کا گھر کو شفٹ کرنا، آپ کی والدہ کی ہیلتھ، یہ تمام تر چیزیں اگر دیکھی جائیں تو یہ نسبتاً اس پورے مہینے میں اچھی ہیں، سوائے شمسی گرہن کی تاریخ کے۔ شمسی گرہن کی جو ڈیٹس ہیں جو کہ بیسکلی 21 جون کے ٹائم بنتی ہیں، تو یہ ایک ایسا دن ہے جس میں آپ لوگ گھر شفٹ کرنے سے اوائڈ کریں، آپ لوگ کسی بھی پراپرٹی کی ڈیل کرنے سے اوائڈ کریں، آپ لوگ کسی بھی طور کے اوپر اپنی سواری کو تبدیل کرنے سے گریز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنی والدہ کی صحت کا بہت زیادہ خیال بھی رکھیں۔ اس کے علاوہ جو صدقہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں ویڈیو کے آغاز میں، گرہن کا اور نماز آیات کا، یہ بھی لازمی طور کے اوپر آپ ادا کر لیجیے گا تاکہ آپ کو پورے مہینے میں کسی بھی طور کے اوپر پریشانی نہیں ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی اگر محبت کو دیکھا جائے، آپ کی ازدواجی زندگی کو دیکھا جائے، تو محبت کے حوالے سے آپ لوگوں کے پہلے 20 دن تو بہت اچھے ہیں، رومانوی ماحول بھی اچھا رہے گا، اور آپ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں وہ فرد آپ کے ساتھ بہت اچھے روابط بھی رکھے ہوئے نظر آئے گا، آپ کے مزاج کے مطابق آپ کو موٹیویٹ کرتا ہوئے بھی نظر آئے گا۔ لیکن 19 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک کا جو ٹائم ہے، اور یہ ٹائم پرولونگ کرے گا کچھ اگلے مہینے بھی، اس کا ذکر اگلی منتھ کی ویڈیو میں کیا جائے گا، لیکن جو اس مہینے کے آخری 11 دن ہیں وہ بیسکلی آپ لوگوں کی محبت کے حوالے سے تھوڑے سے سینسٹیو ہیں، حساس ہیں، آپ لوگوں کو کمیونیکیشن گیپ ہو سکتا ہے، بات چیت کا عمل بلا وجہ کسی نہ کسی طور کے اوپر غلط فہمیوں کی نظر رہتا ہوا نظر آئے گا۔ اس چیز کو تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کیجیے گا چیزوں کو درگزر کر کے، اور صدقہ دے کے، اسپیشلی جب مرکری کی ریٹروگیشن آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی اولاد کی ذمہ داریوں کو اگر دیکھا جائے تو اولاد کی ذمہ داریاں بھی آخری 11 دن اتنی ہی زیادہ ہائی لائٹ رہیں گی جتنی زیادہ آپ کی رومانوی زندگی کی مسائل کو حل کرنا۔ لیکن جب بات آتی ہے ازدواجی زندگی کی تو بیسکلی ازدواجی زندگی کا جو ستارہ ہے وہ کیونکہ ابھی وقتی طور کے اوپر اچھی پوزیشن پہ ہے، تو اس لحاظ سے آپ کا شریک حیات آپ کے لیے کافی حد تک سپورٹیو، آپ کو اس فرد کی طرف سے موٹیویشن ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے پارٹنرشپ کے کاموں کے لیے بھی یہ پورا منتھ بہت اچھا ہے، سوائے قمر در عقرب کی تواریخ اور گرہن کے 2 دنوں کو نکال کے۔ باقی تمام جو دن ہیں یہ پارٹنرشپ میں کیے گئے جتنے بھی کام ہیں اس میں آپ کو مالی طور کے اوپر فوائد مل سکیں گے، لیکن جو ذاتی بزنس ہے، ذاتی کام ہے، ایسے تمام چیزیں آپ کے لیے تھوڑا سا سست روی کا شکار ہیں، تو ذاتی بزنس سے اتنا فائدہ نہیں ملے گا جتنا آپ کو پارٹنرشپ سے مل سکتا ہے، اور یہی چیزیں آپ کو انشورنس کلیم لیٹیگیشن سے بھی تھوڑی سی احتیاط والی رہیں گی۔ اس پورے مہینے کا جو صدقہ ہے وہ بیسکلی اس پورے مہینے میں قمر در عقرب کی تواریخ اور گرہن کی تواریخ کے علاوہ اگر آپ کوئی صدقہ دینا چاہیں، آپ لوگوں کا جو لارڈ پلانٹ ہے وینس، اس کا اپنا صدقہ آپ دینا شروع کیجیے گا ایوری فرائیڈے، ہر جمعے والے دن، کوئی بھی سفید رنگ کی چیز جس میں کوئی مٹھائی ہو، برفی ہو یا چینی ہو، تو یہ صدقہ آپ لوگوں کے لیے پورے مہینے میں دینا بہت زیادہ اچھا رہے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم لوگ اب اگلے زوڈک سائن کی جانب۔
जेमिनी बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा वालों का ये पूरा जो मंथ है, मंथ ऑफ जून, आप लोग इस पूरे महीने में जो आगाज़ में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को आपके अपने लॉर्ड प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन के हवाले से, यानी कि मरकरी की रिजत के बारे में। तो इस पूरे महीने की जो बेसिकली एहतियाती तदाबीर हैं वो आपके लिए वीडियो के आगाज़ में भी मौजूद है, और आपके अपने ज़ोडिक साइन के मुताबिक अगर मैं पूरी मंजर कशी करूँ आसमानी कौंसल के ऊपर, मिल्की वे के ऊपर, तो बेसिकली आप लोगों का जो हाकिम सितारा अतारद है ये रेट्रोग्रेड हो रहा है 19 जून को जाके। इसके साथ साथ आप लोगों का बेसिकली नसीब का सितारा, आप लोगों के कैरियर बिजनेस का प्लानट, ये ऑलरेडी आपके 8th हाउस में रेट्रोग्रेड पोजीशन पे मौजूद हैं। तो ये तमाम तर ऐसी एहतियाती तदाबीर या इंडिकेशंस हैं जिसमें आपको बेसिकली किसी भी नए काम की इब्तिदा करने से पहले ज़रूर मशवरा करना चाहिए तजर्बाकार दोस्तों के साथ, तजर्बाकार लोगों के साथ, या पहले आपको इस काम की लाजमी तौर के ऊपर प्लानिंग्स करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली आप लोगों के पहले 20 दिन तो बहुत अच्छे गुजरेंगे जिसमें आपकी कुव्वत फ़ैसला भी बेहतर है, लेकिन 19 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का जो टाइम है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा एहतियात वाला है, क्योंकि आप लोगों का बेसिकली आमदन और रुपए पैसे का जो सितारा है इसको ग्रहण भी लग रहा है 5-6 की दरमियानी शब को। इसके अलावा इन्हीं तवारीख़ में कमर दर अकरब की भी तवारीख़ हैं। इसके साथ साथ जो इख्तिताम माह है उसमें दोबारा से कमर दर अकरब की डेट स्टार्ट हो चुकी होगी जबकि मंथ एंड हो रहा है। तो इस लिहाज से ये पूरा मंथ आप लोगों के लिए फाइनेंशली तौर के ऊपर प्लानिंग्स का मंथ है, क्योंकि रुपए पैसा आने का प्रॉब्लम नहीं है लेकिन रुपए पैसा रुकने का मसला है कि पैसे आएंगे लेकिन उनको रोकने का असल मसला होगा, क्योंकि आपका जो अखराजात का सितारा है ये भी वीक पोजीशन पे है। तो अखराजात बिला वजह बढ़ सकते हैं, बिला वजह कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आपके इस पूरे महीने में रह सकते हैं जो कि आपकी प्लानिंग्स में नहीं होंगे, जो आपके पास शेड्यूल में नहीं होंगे। कुछ आपके यूटिलिटी बिल से हट के अखराजात आपको इस महीने में फेस करने पड़ सकते हैं, जिसके लिए आपके पास सेविंग्स पहले से मौजूद रहनी चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों का ट्रैवल, आप लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल, आप लोगों का बेसिकली सफ़र के साथ साथ आप लोगों के अजीज़ व क़रीब रिलेटिव्स, बहन भाई को अगर मैं पूरे महीने में एनालाइज़ करूं तो इस पूरे महीने में आप लोगों को इतनी ज़्यादा तवक्कुआत अपने बहन भाइयों के साथ, अजीज़ व अक़ारिब के साथ, या सफ़र अगर आप कर रहे हैं किसी ख़ास मकसद के तहत, तजदीद मरासम के लिए, अपने रिलेटिव्स को मनाने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए, तो पूरे मंथ में किया गया सफ़र आपकी तवक्कुआत के बरक्स हो सकता है, या जितनी आपकी तवक्को है उस सफ़र से उसके मुताबिक आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे, उससे थोड़ा सा कम मिलें तो आपको मायूस नहीं होना, क्योंकि ये बेसिकली चीज़ें इसी महीने के आखिरी हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो मामलात ज़िंदगी में आपको अपने आप को सिर्फ मोटिवेट रखना है, आप लोगों को सिर्फ अपनी खुद एतमादी को बहाल रखना है, तो चीज़ें आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो सकेंगी। इसके साथ साथ आप लोगों की अगर खानगी ज़िंदगी को देखा जाए, आपकी ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी या ज़राअत का शोबा, आप लोगों का बेसिकली घर को शिफ्ट करना, ये तमाम चीज़ें अगर मैं इस पूरे महीने में देखूं तो इस पूरे मंथ की जो ये चीज़ें हैं आप लोगों के लिए पहले 20 दिन में तो अच्छी हैं। अगर आप अपने घर को चेंज करना चाहते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, आप कोई सवारी अपनी तब्दील करना चाहते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें आपके लिए पहले 20 दिनों में तो अच्छी हैं, लेकिन 19 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का जो टाइम है ये घर को तब्दील करना, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, या सवारी को तब्दील करना, या फिर अपने खानगी या विरासती झगड़ों की नज़र करते हुए नज़र आते हैं। तो इस लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की कोशिश करनी है, क्योंकि बेसिकली 19 से लेकर 30 तक का जो टाइम है ये फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके कम्युनिकेशन गैप का टाइम है। आपका बातचीत का अमल बिला वजह किसी न किसी तौर के ऊपर डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसी तमाम तर चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ लेके चलने की कोशिश करनी है। आप लोगों की मोहब्बत अगर देखी जाए, बेसिकली इस पूरे महीने में जो बेसिकली आप लोगों की मोहब्बत का टाइम है ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन उसका अमल थोड़ा सा सुस्त रवि के साथ हो रहा है। आप जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या इवन आप अपनी पसंद की शादी के लिहाज से किसी को अगर पैगाम भिजवाना चाहते हैं तो उसका रिस्पांस आपको अच्छा आएगा, लेकिन फौरी तौर के ऊपर नहीं आएगा। आप दूसरे फ़र्द से जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट अच्छा है, लेकिन फौरी तौर के ऊपर नहीं है, उसमें थोड़ा सा डिले है, ताख़ीर है बिला वजह का, और ये चीज़ें आपके हक़ में बेहतर रहेंगी। सिर्फ अपने माइंड में, अपनी सोच में ये रखना है कि गो के इसमें ताख़ीर है लेकिन चीज़ें बेहतर एट द एंड हो जाएंगी। इसके अलावा अगर जो लोग साहिब औलाद हैं
औलाद के हवाले से अगर चीज़ें देखी जाएँ तो औलाद की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके लिए काफ़ी हद तक आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की नवीद देती हुई नज़र आएंगी। चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। आप उनकी तरबियत, आदात या कुछ उनकी रूटीन को तब्दील करना चाहते हैं तो ये तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह ठीक होती चली जाएंगी, लेकिन आपकी सोच के मुताबिक नहीं होंगी, थोड़ा सा स्लो होंगी। तो इस लिहाज से चीज़ों का आपको थोड़ा सा पहले से जहन नशीं रखना चाहिए कि अमल हो रहा है लेकिन स्लो हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। आप लोगों की सेहत जिस्मानी, मुलाजमती ज़िम्मेदारियों को अगर देखा जाए तो सेहत जिस्मानी आप लोगों की बेहतरीन है। मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर मज़ीद और ज़्यादा आयद की जा सकती हैं। आपके जो कोलीग्स हैं वो आपके साथ बहुत अच्छे रवाबत बहाल रखे हुए नज़र आएंगे। इसके साथ साथ जो आपके पार्टनरशिप के काम हैं इनमें आपको इतना माली फ़ायदा तो नहीं हो सकेगा जितना आप मेहनत कर रहे हैं। आपका शरीके कार जिसके साथ आप मिल के काम करते हैं वो बेसिकली आपकी तवक्कुआत के मुताबिक उतना पूरा नहीं उतरेगा जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें आपके इख्तियार से बाहर नहीं होंगी। इसी के साथ अगर आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को भी देखा जाए, आपकी मैरिटल लाइफ को देखा जाए, तो मैरिटल लाइफ के हवाले से भी आपका शरीके हयात आपके लिए बहुत अच्छे ख़यालात रखे हुए नज़र आता है, लेकिन माइट भी उसके अल्फाज उसका साथ ना दें, या वो जो चीज़ एक्सप्रेस करना चाह रहा है आपके लिए आप उसको बेहतर अंदाज में ना समझ पाएँ। थोड़ा सा माइंड की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, लेकिन बात वो भी वही कहना चाहता है जो आप सुनना चाह रहे हैं। तो इस लिहाज से या तो आप उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ जाएं, या बेहतर है कि उनको अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी के ऊपर ले आएँ, ताकि किसी भी तौर के ऊपर इख्तलाफात जन्म नहीं लें। क्योंकि बेसिकली दोनों के दिलों में बात सेम है, जहन में चीज़ सेम है, एहसासात, ख़यालात सेम है, लेकिन उसको कहने का अंदाज़े बेहा मुख्तलिफ हो सकता है, आपके सुनने का, उनका कहने का। ये तमाम चीज़ों को आपने मैनेज करके चलना है, तो इंशाल्लाह आपके मामलात ज़िंदगी बेहतर रहेंगे। इसके अलावा आप लोगों के ज़ाती बिज़नेस को अगर हम लोग देखते हैं, ज़ाती कैरियर को देखते हैं, तो ज़ाती बिज़नेस और कैरियर का प्लानट इतना ज़्यादा तक़वियत में नहीं है जितना आप सोचे हुए हैं। तो चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी सी एहतियात में हैं कि कैरियर में आगे बढ़ने का जो मौका आपको मिल रहा है, पहली जॉब को अगर छोड़ना पड़े और फिर उस मौके को अवेल करना पड़े तो तब आपके लिए इतने ज़्यादा अच्छे असरात नहीं हैं। आप किसी भी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी को अवेल लाजमी कीजिए, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा टाइम दें। आप उसको अच्छी तरह चेक करें कि ये जो मौका आपको मिल रहा है, या आप कोई नए मुआहिदे करना चाहते हैं, कुछ नए एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए चीज़ों को आपने अपनी या किसी दूसरे फ़र्द की तजर्बे की कसौटी के ऊपर ज़रूर परखना है। अदरवाइज़ आप अगर अपनी जल्दबाजी में किए गए फ़ैसले या बग़ैर तजर्बे के किए गए डिसीजंस आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इसके साथ साथ आप लोगों का बेसिकली जो सदका है वो पहले 20 दिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और उसके बाद 19 से लेके 30 तारीख तक का जो सदका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले 20 दिन का जो सदका है ये आपका बनता है मंडे वाले दिन। कोई भी पहले 20 दिन में जो पीर का दिन आता है, सोमवार का दिन, उसमें आप हस्बे तौफीक नमक का सदका देंगे। इसके साथ साथ जो 19 तारीख के बाद का टाइम फ्रेम है उनमें कोई भी अगर वेडनेसडे, बुध का दिन आता है, तो उस दिन आप लोग सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका देंगे, जिसमें कोई भी सब्ज़ रंग का कपड़ा, सब्ज़ी या दाल हो सकती है। आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। कैंसेरियंस बुर्ज सरतान, आप लोगों का बेसिकली जो पूरा महीना है आप लोगों को इसको थोड़ा सा समझ के गुजारना है। आप अगर ये मेरी वीडियो देखने से पहले कैलेंडर अपना ओपन कर लें मोबाइल में कुछ रिमाइंडर सेट करने के लिए, या आपके पास डायरी है जो आप रोज़ यूज़ करते हैं, तो उस डायरी के कुछ सफ़ात अपने सामने खोल रहे हैं मंथ ऑफ जून के, जिसमें मैं कुछ तवारीख़ आपको बताने जा रहा हूँ जिनको आप हाईलाइट कर सकते हैं कि इन डेट्स में कोई भी नया काम करना, कोई नया तजर्बा करना, किसी को उधार देना, सफ़र करना, दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने की कोशिश करना, या दूसरों से कोई भी मुस्बत चीज़ को एक्सपेक्ट करना, ये आपके लिए सिवाय मायूसी के कुछ नहीं लाएगा। और इन तवारीख़ में डेफिनेटली तौर के ऊपर आपको सदका देना है और एहतियात भी करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो मंथ का जो आगाज़ बनता है 3, 4, 5 से लेके ये कुछ 9 तारीख तक के दिन है, यानी कि 3 जून से लेके 9 जून तक का जो टाइम फ्रेम है, इसमें कमर दर अकरीब की भी तवारीख़ आ रही हैं, यानी कि आपका जो लॉर्ड प्लानट है ये अपनी सबसे वीकेस्ट पोजीशन पे होगा।
इसके साथ साथ इन्हीं तारीख में 5-6 की दरमियानी शब को आपके अपने ही ज़ोडिक साइन का जो लॉर्ड प्लानट है चंद्रमा कमर, उसको पार्शल तौर के ऊपर लूनर इक्लिप्स भी लग रहा है। इसके साथ साथ मंथ का जो इख्तिताम होने जा रहा है, यानी कि बिल्कुल आखिरी दिन 30 तारीख, दोबारा से कमर की अपनी वीकेस्ट हाउस में एंट्री। तो ये तमाम तर वो डेट्स हैं जिनको आपको रेड मार्क कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपको इन तमाम तवारीख में सदका भी देना चाहिए एहतियाती तदाबीर के साथ। तो आपके पास पहले से महीने को शुरू करने से पहले तमाम महीने की प्लानिंग्स मौजूद रहनी चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में किसी भी तौर के ऊपर चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी तवक्कुआत के बरक्स नहीं हो। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंटली चीज़ जो समझने की है, गो कि आप लोगों का आमदन और रुपए पैसे का सितारा पहले 15 दिन आप लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन अगले 15 दिन उसकी पोजीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी आप समझे हुए होंगे। तो पहले 15 दिन की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं या जितनी भी अपने मसाइल को स्पेशली फाइनेंशियली तौर के ऊपर आप अगर हल करना चाहते हैं तो पहले 15 दिन में हल कर लें, और आखिरी 15 दिनों में आप लोगों ने अपने अखराजात को मैनेज करते हुए अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर पोजीशन को बहाल और बरकरार रखना है। इसके साथ साथ आप लोगों का सफ़र, अजीज़ व क़रीब, रिलेटिव्स, बहन भाई, आप लोगों के सफ़र के साथ साथ आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल, इन तमाम चीज़ों का जो प्लानट है, ये बेसिकली आप लोगों के लिए पहले 20 दिन अच्छा है, लेकिन 19 से लेकर 30 तारीख तक जब ये रेट्रोग्रेड पोजीशन पे आ जाएगा तो तब आपके लिए मामलाते ज़िंदगी थोड़ा सा समझने की अंदाज में और ज़्यादा मुश्किल होंगे। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहाल रखने के लिए आपके पास इस पूरे महीने में कोई एक ऐसा फ़र्द ज़रूर रहना चाहिए जो आपको किसी न किसी तौर के ऊपर एडवाइस दे, आपको चीज़ें किसी न किसी तौर के ऊपर बेहतर अंदाज में समझाए। इसके अलावा आप लोगों का, अगर हम लोग फैमिली मैटर देखें, आप लोगों की खानगी ज़िंदगी, आपकी स्पेशली ज़मीन जायदाद, विरासत, या आप लोगों का घर को तब्दील करना या आप लोगों की सवारी को तब्दील करना, इन तमाम चीज़ों को अगर मैं देखूं तो ये तमाम चीज़ें भी थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार हैं। आप लोग अपने खानगी माहौल में बेहतरी करना चाह रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रवाबत को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें खुश असलूबी के साथ तो होंगी, लेकिन सुस्त रवि के साथ। इसमें तेज़ी जाके आएगी इस जून के महीने के आखिरी हफ्ते में, जब वीनस डायरेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि हालत मुस्तकीम में आ जाएगा। इसी के साथ अगर आप अपनी सवारी को तब्दील करना चाहते हैं तो इस महीने के आखिरी हफ्ते का इंतखाब करें। आप अपने घर को चेंज करना चाहते हैं तो इस पूरे महीने के आखिरी हफ्ते का इंतखाब करें। इसके साथ साथ आप लोग अगर ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हैं, आप लोग अगर प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक हैं, तो पहले 25 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात और प्लानिंग्स के साथ समेटने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोगों की मोहब्बत की ज़िंदगी देखी जाए, आप लोगों के लव लाइफ को देखा जाए, तो लव लाइफ के हवाले से मामलाते ज़िंदगी आप लोगों के लिए पहले 10 दिन एहतियात वाले हैं, लेकिन अगले 20 दिन आपके लिए यकसर इंशाल्लाह हालात में बेहतरी आने जा रही है। पहले 10 दिनों में आपने सिर्फ एक चीज़ नोटिस रखनी है कि आप जो अल्फाज अदा कर रहे हैं उनमें आपकी मोहब्बत, प्यार, एहसास, केयर, ये तमाम चीज़ों का अक्स नुमाया तौर के ऊपर वाज़ेह रहना चाहिए। और पहले 10 दिन ही अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के हवाले से भी उनके मामलाते ज़िंदगी को थोड़ा सा इजाफी तौर के ऊपर टाइम दे के समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली पहले 10 दिनों में आप लोगों की औलाद के हवाले से बिला वजह की प्रॉब्लम्स या आप उनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो तवक्को कर रहे हैं, उसमें बिला वजह की हर्डल्स, रुकावटें, आपकी एक्सपेक्टेशंस का कम होना, ये तमाम तर चीज़ें आपको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ अगर आप लोगों की मैरिटल लाइफ देखी जाए, आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी का जो प्लानट है, क्योंकि ये बेसिकली रेट्रोग्रेड है, इसके साथ साथ अज़दवाजी ज़िंदगी के फ़ायदे का भी यही प्लानट है और ये भी रेट्रोग्रेड है। तो मामलाते ज़िंदगी होंगे खुश असलूब। आपको किसी न किसी तौर के ऊपर रूहानियत, मज़हब या आप लोगों के लिए स्पिरिचुअलिज़म की वजह से आपकी जो शरीक हयात है वो आपको अच्छे डिसीजंस तो देगी, अच्छे एडवाइजेस तो देगी, अच्छा क्वालिटी ऑफ टाइम तो देगी, लेकिन उसमें किसी न किसी तौर के ऊपर थोड़े से मसाइल भी शामिल हैं। अब आपको सिर्फ ज़रूरत है उन मसाइल को साइड के ऊपर रखते हुए थोड़ा सा दरगुजर के साथ काम करने की। चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों ने सब्र और इस्तिकामत के साथ लेके चलने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप लोगों का बेसिकली बदलते
मूड स्विंग्स, बदलती सोचें इस पूरे महीने में आपके लिए थोड़ा सा कंट्रोल करने की अशद ज़रूरत में रहेंगे। अगर बिला वजह आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बिला वजह आप एक काम को अधूरा छोड़ के दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, तो आप वक्त भी ज़ाया करेंगे और अपनी ज़िंदगी में जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी अपनी ज़ात से बिला वजह प्रॉब्लम या नुकसान की तरफ लेके जाएंगे। तो इस चीज़ को समझना है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको इस्तकामत के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ निभाना है। आप लोगों की अगर मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ देखी जाएँ, आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ को देखा जाए, तो फ़िज़िकल हेल्थ, सेहत जिस्मानी आपकी पूरी महीने में एहतियात वाली है। आपके जो कुलीग्स हैं, आपके जो मातहत हैं, आपके इमीडिएट बॉसेस हैं, इन तमाम के साथ अपने रवाबत को बेहतर बनाने के लिए बातचीत का अमल भी जारी रखना है और जो ज़िम्मेदारियाँ आप अंजाम दे रहे हैं उसका फ़ीडबैक भी आपने उनको टाइम के ऊपर ज़रूर देना है। अदरवाइज़ फ़ीडबैक उनको अगर नहीं देंगे या उसमें ताख़ीर होगी तो बिला वजह आपके लिए मसाइल हो सकते हैं या मुलाजमत को तब्दील करना आपके लिए इस पूरे महीने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ आप लोगों के ज़ाती बिज़नेस को अगर देखा जाए, आपकी कैरियर को देखा जाए, आपकी स्टडीज़ को देखा जाए, तो ज़ाती बिज़नेस के हवाले से चीज़ें यकसर आपके लिए बेहतर होंगी। जाके 15 जून के बाद से आपको कुछ नए मौके मिल सकते हैं आगे बढ़ाने को अपने बिज़नेस के, आपको कुछ नए एग्रीमेंट्स मिल सकते हैं, अपने कैरियर को चेंज करने की एक नया रुख मिल सकता है, एक नई डायरेक्शन मिल सकती है आपकी सोच को कि आप अपने कैरियर को किस तरफ डाइवर्ट करके ले जाएं। यही सूरत हाल कुछ आपकी स्टडीज़ के हवाले से है कि स्टडीज़ आपकी चल तो रही हैं लेकिन सुस्त रवि के साथ। आप लोगों के लिए अपने वालिद, असातिज़ा, इन तमाम लोगों के साथ अपने रवाबत को बेहतर रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप लोगों का कम्युनिकेशन गैप या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जन्म लेती हुई नज़र आती हैं और ये बेसिकली मामलात ज़िंदगी पूरे महीने में ही थोड़ा सा एहतियात की तरफ चलेंगे। आप लोगों को अपने कैरियर को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने वालिद या अपने गार्डियन, कोई भी आपकी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्द है, बुज़ुर्ग है, उसके तजर्बात से फ़ायदा लाजमी तौर के ऊपर उठाना चाहिए। इस पूरे महीने का बेसिकली जो आप लोगों का सदका है, इस पूरे महीने में जो सदका आप देंगे वो आपका रोज़ की बुनियाद के ऊपर भी हो सकता है या फिर वो सदका बेसिकली आप लोगों का हफ्ता और इतवार, इन 2 दिनों का भी हो सकता है। कमरदर अकरब या मरकरी की रेट्रोगेशन या ग्रहण के जो सदकात हैं वो मैं आपको प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, लेकिन ये आप लोगों के अपने ज़ोडिक साइन के जो सदकात हैं, क्योंकि नज़र बद से किसी न किसी तौर के ऊपर आप मुतासर नज़र आते हैं, तो अगर आप चाहें तो हफ़्ते के 2 दिन हैं जो हफ्ता और इतवार वीकेंड के, पूरे महीने में आप इसको सेलेक्ट करके सदका दे सकते हैं और वो बेसिकली सदका आपका बनता है हस्बे तौफीक गोश्त, कलेजी पिपरा या फिर छीछड़े लेके जानवरों और चील कौवों को डालना। तो आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। आप लोगों का बेसिकली जो पूरा महीना है, मंथ ऑफ जून, इस पूरे महीने में आप लोगों के अपने हाकिम सितारा शम्स को अगर देखें तो आप लोगों का अपना जो लॉर्ड प्लैनेट सन है ये है तो बहुत अच्छी नशस्त में, लेकिन 21 जून को क्योंकि ग्रहण लग रहा है, शमसी जुज़वी ग्रहण है, पार्शल एक्लिप्स है, लेकिन उसके बावजूद ग्रहण के जो असरात हैं वो कम से कम 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक रहते हैं। तो पूरा महीना आप लोगों के लिए अपनी कॉन्फिडेंस लेवल, अपनी कुव्वत फ़ैसला, अपनी पर्सनालिटी और अपनी शख्सियत को मज़ीद निखारने के लिए थोड़ा सा एहतियात के साथ गुजारने वाला है। आपकी जितनी भी डिसीजन पावर है, क्योंकि आप बेसिकली एक लीडर हैं, आप किसी भी फील्ड से हों, आप इवन किसी जगह जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप खातून खाना हैं, आप स्टूडेंट हैं, चाहे कोई भी शोबा है इस ज़िंदगी से आपका ताल्लुक़ हो, बेसिकली आप अपने शोबे में, अपनी ज़िंदगी में एक बॉर्न लीडर की हैसियत रखते हैं। तो यही वजह है कि जब आप दूसरों को लीड करते हैं तो आपकी अपनी डिसीजन पावर बहुत अच्छी रहनी चाहिए। इसके साथ साथ पूरे महीने का जो एनालाइज किया जाए, ग्रहण के अयाम के साथ साथ कमरदर अकरब की तवारीख और मरकरी की रेट्रोगेशन की जो डेट्स हैं, जो कि मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ वीडियो के, इन तमाम चीज़ों को आपने नोट डाउन रखते हुए अपने मंथ को, अपनी कुव्वत फ़ैसला को पायदारी की तरफ लेके जाने के जो असूल हैं उनको महीने के आगाज़ में ही तरतीब लाजमी तौर के ऊपर दे लेना है। क्योंकि आप लोगों का जो बेसिकली ख्वाहिशात, बिज़नेस का फ़ायदा, सोशली तौर के ऊपर एक्टिव प्लानट, दोस्त अहबाब से किसी न किसी तौर के ऊपर बेनिफिट्स,
ایون وہ اخلاقی ہی کیوں نہ ہو یا آپ کا اپنا ذاتی روپے پیسے کے مالی لین دین کی چیزیں، بزنس سے فائدے کی چیزیں، بزنس سے مالی فائدے کی چیزیں، یہ تمام تر چیزیں پہلے 20 دن تو بہت اچھی رہیں گی، لیکن 19 جون سے لے کے اختتام ماہ تک چیزیں آپ لوگوں کے لیے احتیاط والی ہیں. اور روپے پیسے کے حوالے سے اسپیشلی سوشلی طور کے اوپر، اگر آپ کا تعلق کسی سماجی تنظیم سے ہے، آپ کا تعلق اگر پالیٹکس سے ہے، آپ اگر خود سے کوئی بزنس رن کر رہے ہیں تو آپ اپنی انویسٹمنٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آخری جو 11 دن ہیں یہ آپ لوگوں کے پاس بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ، پلاننگز کے ساتھ گزارنے والا ہے. اور صدقہ اس میں جو آپ دیں گے وہ ڈیفینیٹلی طور کے اوپر میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں گا. اور کچھ صدقات میں انیشلی طور کے اوپر ویڈیو کے آغاز میں بھی بتا چکا ہوں، جو کہ آپ قمری گرہن، شمسی گرہن، کمر در عقرب میں دیں گے. اس پورے مہینے کا جو پہلا ہفتہ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے خاصا احتیاط کن ہے، کیونکہ حاسدین آپ کے بارے میں بلا وجہ کی پرابلمز، ہرڈلز، ریشہ دوانیاں قائم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کے بارے میں غلط افواہیں پھیلاتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگوں کو آپ کے بارے میں مس گائیڈ کر سکتے ہیں. تو ایسی تمام چیزوں کو سمیٹنے کے لیے آپ کو خود سے اپنے الفاظ کے اوپر مکمل گرفت ہونی چاہیے، اپنے اگریشن کے اوپر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے، اور ساتھ میں صدقات بھی دینا چاہیے. آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول کا پلانٹ دیکھا جائے تو یہ استقامت میں آ رہا ہے جا کے پورے مہینے کے اختتام میں. تو جب تک یہ استقامت میں نہیں آ جاتا تب تک تو آپ لوگوں کو اپنے کانفیڈنس کو بھی بحال رکھنا ہے، اپنے کیریئر کو بھی بحال رکھنا ہے، اپنی عزت رسپیکٹ کو بھی بحال رکھنا ہے، اپنے بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب ان کے ساتھ تعلقات کو بھی اچھا رکھنا ہے. اور اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر سے آپ کی جتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں، چاہے وہ سفر کوئی سیر و تفریح کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تو دوران سفر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایسی تمام تر چیزوں کے لیے آپ نے صدقات کے ساتھ ساتھ ایک چیز ذہن نشین رکھنی ہے کہ اس پورے ہفتے میں ان تمام چیزوں سے جو لنک اپ لوگ ہیں یا لنک اپ معاملات ہیں وہ تمام تر چیزیں تھوڑا سا سست روی میں ہوں گی. تو اگر ایسی صورتحال بنے تو آپ نے کسی بھی طور کے اوپر ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو فضولیات ہیں، کچھ ایسی سوچیں ہیں جو بلا وجہ آپ کو ڈسٹرب کیے ہوئے ہیں، کچھ ایسے مشاغل ہیں جو بیسیکلی آپ کی توجہ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں دوسری طرف، تو اپنی زندگی کو، اپنی ذات کو، اپنی سوچوں کو ڈی کلٹر کرنا سیکھیں. کیسے لوگوں کو کیٹیگرائز کرنا ہے، کیسے اپنی سوچوں کو پلان آؤٹ کرنا ہے، یہ تمام تر چیزیں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے گزارنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کی اس پورے مہینے میں اسپیشلی زراعت، آپ لوگوں کی وراثت، آپ لوگوں کی زمین جائیداد سواری، یا آپ لوگوں کے خانگی ماحول کو اگر دیکھا جائے، پہلے 15 دن بہت اچھے رہیں گے، لیکن اگلے جو 15 دن ہیں یعنی کہ 16 جون سے لے کے 30 جون تک کا جو ٹائم ہے یہ گھر کی تبدیلی کے لیے اچھا نہیں ہے، سواری کی تبدیلی کے لیے اچھا نہیں ہے، پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اور اسپیشلی اپنی والدہ کی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے خانگی جتنے بھی آپ کے فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ اپنے روابط کو بحال رکھنا ہے، خواہ آپ کو اپنے کاموں کو چھوڑنا پڑے ان کی خواہشات کا احترام کرنے کے لیے، تو لازمی کیجیے گا، ادروائز آپ کا خانگی سکھ کسی نہ کسی طور کے اوپر ڈسٹرب ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کی رومانوی زندگی اور محبت بھری زندگی کو اگر دیکھا جائے تو چیزیں ہوں گی خوش اسلوب، لیکن تھوڑا سا سست روی میں. چیزیں اتنی زیادہ خوش نہیں ہوں گی جتنا آپ سمجھے بیٹھے ہیں. اور یہی صورتحال اولاد کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے بھی ہے کہ اولاد بیسیکلی آپ کے ساتھ خوش اسلوب رہے گی، آپ کی توقعات کے مطابق رہے گی، لیکن اس کا عمل تھوڑا سا سست روی میں رہے گا، تھوڑا سلو رہے گا. آپ تھوڑا سا فاسٹ ٹریک کے اوپر ہیں، اور اس لحاظ سے آپ کی اولاد یا جس سے آپ فرد سے محبت کر رہے ہیں، یا ایون آپ کی شریک حیات بھی، ایون آپ کا شریک کار بھی جس کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں، یہ تمام لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں بزنس میں، آپ کے جو کولیگز ہیں بیسیکلی آپ کی جاب کے دوران، یہ تمام لوگ بھی تھوڑا سا آپ کے مزاج، آپ کی سوچ، آپ کے انداز، آپ کی رفتار کو میچ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو ایسے تمام لوگوں کو یا تو اپنے ساتھ ملائیے یا پھر آپ ان کے ساتھ مل جائیے تاکہ آپ کو ذہنی طور کے اوپر کسی بھی تناؤ اور کھچاؤ کا مسئلہ نہیں ہو. اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ہیلتھ کی بھی آپ کو خاص احتیاط برتنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی صحت جسمانی تھوڑی سی متاثر رہنے کی انڈیکیشنز ہیں. اور صحت جسمانی کو بحال رکھنے کے لیے
صدقہ لازمی طور کے اوپر دینا ہے آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ پارٹنرشپ کے کاموں میں شریک کار کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں. شراکتی کاموں کو دوسرے فرد کی سوچ کے اوپر چھوڑ دیں تو معاملات زندگی آپ کے لیے بہت سہل ہو جائیں گے. آپ لوگوں کے ذاتی بزنس اور کیریئر کو اگر دیکھا جائے, آپ کی سٹڈیز کو دیکھا جائے, آپ لوگوں کے ابراڈ سے ریلیٹڈ چیزوں کو دیکھا جائے تو بیسکلی بیرون ملک سفر, بیرون ملک تجارت یا بیرون ملک سے ریلیٹڈ کوئی کام ہو, پہلے 15 دن آپ کے لیے اچھا رہے گا, لیکن اگلے 15 دن تھوڑا سا چیزوں کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. چیزیں آپ کے اختیار سے نکل سکتی ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کو بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے, کیونکہ دوبارہ سے جب اگلا مہینہ آغاز ہوگا تو جوپیٹر کی اچھی نشست آلریڈی چیزوں میں آپ لوگوں کے لیے بہت سارا سدھار لے کے آنے والی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی سٹڈیز اگر افیکٹ ہو رہی ہے, تعلیم کا حرج ہو رہا ہے, آپ لوگوں کا کسی نہ کسی طور کے اوپر بیرون ملک ٹرپ یا بیرون ملک کام یا ایون بیرون ملک جاب متاثر ہو رہی ہے, تو یہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ منتھ آف جولائی میں ٹھیک ہونے جا رہی ہیں. تو منتھ آف جون آپ کے لیے تھوڑا سا چیزوں کو سلو موشن میں چلانے کا منتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا ذاتی بزنس, کیریئر اور کیریئر سے فائدے کا, جیسے کہ میں نے آلریڈی آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ لوگوں کی توقعات تھوڑی سی کم ہوں گی, آپ لوگوں کو فوائد تھوڑے سے کم ہوں گے, لیکن عمل چلتا رہے گا. آپ لوگ کیریئر کو تبدیل کرنا چاہیں تو اس کے لیے یہ مہینہ آپ کے لیے کسی بھی طور کے پر خوشائند نہیں ہے, کیونکہ مہینے میں کیریئر کا جو آغاز ہے وہ تو خوشائند ہے, لیکن تبدیل کرنے کے لیے اچھا نہیں ہے. ادروائز آپ کو آخری جو 15 دن ہیں اس میں کسی نہ کسی طور کے اوپر وقت, پیسہ اور دوسرے افراد کی وجہ سے بلا وجہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا نقصان ہونے کی انڈیکیشنز ہیں. تو اس لحاظ سے آپ لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. گرہن کے اوقات کے ساتھ ساتھ قمر در اقرب کی ڈیٹس کو بھی مد نظر رکھنا ہے, جو میں آغاز میں بتا چکا ہوں پروگرام کے آغاز میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو اپنا صدقہ دیں گے اس پورے مہینے میں, قمر در اقرب و گرہن کے صدقات کے علاوہ اگر آپ کوئی اور صدقہ دینا چاہیں تو اس پورے مہینے میں بیسکلی آپ لوگوں کا صدقہ بنتا ہے وہ آپ لوگوں کے اپنے رولنگ پلانٹ سن کا ہے, اور وہ ہے گندم یا باجرے کا حسب توفیق ہر اتوار والے دن. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب. ورگو برج سمبلا. آپ لوگوں کا یہ جو پورا منتھ ہے, منتھ آف جون, ماہ جون کو اگر اینالائز کیا جائے, اس کی پوری منظر کشی کی جائے تو بیسکلی آپ لوگوں کا اپنا حاکم ستارہ پہلے 20 دن بہت اچھا, لیکن اس کے بعد 19 کے بعد ریٹروگیٹ ہونے کی وجہ سے, رجت پذیر ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کی قوت فیصلہ بھی ڈسٹرب, آپ لوگوں کی قوت فیصلہ کی وجہ سے آپ کی موٹیویشن بھی تھوڑی سی لو, اور بات چیت کا عمل دوسرے افراد کے ساتھ کسی نہ کسی طور کے اوپر متاثر ہونے کی انڈیکیشنز. تو ایسی تمام تر چیزوں کو پہلے 20 دنوں میں آپ نے سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے. کوئی بھی نیا فیصلہ کرنا ہے, کوئی بھی نئے کام کی ابتدا کرنی ہے تو پہلے 20 دن میں لازمی طور کے اوپر کر لیجیے گا, کیونکہ اس کے بعد سے چیزیں اتنی زیادہ خوشائند نہیں ہوں گی جتنا آپ ان کو کرنا چاہتے ہیں, جتنا آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, جتنا آپ ان کو بنانا چاہتے ہیں. تو بیسکلی آخری 11 دنوں میں آپ نے دوسرے افراد کے ساتھ مشورہ کر کے پھر چیزوں کو فائنل کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ لوگوں کے روپے پیسے کی کیفیت پورے مہینے میں اگر دیکھی جائے تو آمدن اور روپے پیسے کے معاملات تو آپ کے خوشائند ہیں, لیکن تھوڑا سا سلو, چیزیں تھوڑی سی رک کے آ رہی ہیں, بالکل رکی نہیں ہیں, سٹاپ نہیں ہوئی ہیں, چیزیں آپ کی خرابی کی طرف نہیں جا رہی ہیں. پیسہ آ رہا ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, نصیب کا ستارہ چل رہا ہے, لیکن سست روی میں چیزیں چل رہی ہیں. تو حالات زندگی تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں گے لیکن رکیں گے نہیں. معاملات زندگی بہتر ہوں گے لیکن رکیں گے نہیں. آپ لوگوں کا کانفیڈنس کا جو ستارہ ہے, ہمت حوصلے کا پلانٹ ہے, یہ بھی کیونکہ پہلے 10 دن کمزور ہے اور اس کے بعد سے بہتر ہے, تو ڈیفینیٹلی طور کے اوپر آپ لوگوں کی کانفیڈنس لیول کو بھی بحال رکھنا ہے پہلے 10 دن, کیونکہ پہلے 10 دنوں میں ہی قمر در اقرب کی بھی تواریخ ہے, قمری گرہن بھی ہے, اور 21 تاریخ کو آپ کے اپنے حاکم ستارے کا شمس کا بھی گرہن ہے. تو گرہن کے دوران نماز آیات کا طریقہ, یہ ساری چیزیں ویڈیو کے آغاز میں موجود ہیں, اور صدقات بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا اپنا سفر اگر دیکھیں بیرون ملک یا اندرون ملک, دونوں ہی چیزیں آپ کے لیے اس پورے مہینے میں اتنی زیادہ خوشائند نہیں ہیں, تو بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا سا تاخیر دے دیں, تھوڑا سا طول دے دیں. عزیز و قارب ریلیٹیوز, بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن کو بہتر رکھنا چاہیں تو بیسکلی ان کی حسب منشا چیزوں کو انجام دینے کی کوشش کریں, اپنی مرضی ان کے اوپر مسلط نہیں کریں, ادروائز آپ کو اس پورے مہینے میں پرابلمز رہ سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی خانگی زندگی,
آپ لوگوں کی زمین جائیداد، سواری، وراثت، پراپرٹی، والدہ کی صحت، یہ تمام تر چیزیں اگر دیکھی جائیں تو یہ تمام تر چیزیں آپ کے لیے بہتر تو ہیں۔ آپ اگر زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں، آپ اگر پراپرٹی کے شعبے سے منسلک ہیں، آپ اگر بیسیکلی سواری کی سیل پرچیز کے شعبے سے منسلک ہیں، یا اپنے خانگی ماحول کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں بہتر ہیں، لیکن حقیقت پسندی کے ساتھ۔ خوابوں کی دنیا سے باہر نکل کے حقیقت کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو لے کے چلیں گے تو معاملات زندگی آپ کو ڈسٹرب کبھی نہیں کریں گے۔ خانگی ماحول آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا جب ان میں حقیقت کا عنصر نمایاں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی محبت کے حوالے سے چیزیں بھی کچھ یہی بیان کر رہی ہیں کہ بیسیکلی جس فرد سے آپ محبت کرتے ہیں وہ فرد کا لہجہ، اس کا معیار، اس فرد کی سوچ، اس کا کردار آپ کے لیے ہے تو بہت حسین۔ اس کے ساتھ بات کرنا، اس کی گفتگو کو سننا، یا اس فرد سے آپ لوگ کوئی ایڈوائس طلب کر رہے ہیں، تو تمام تر چیزیں ہوں گی تو بہت خوبصورت، لیکن ان میں تھوڑا سا عمل سلو ہے۔ آپ اگر اس فرد کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اس میں تھوڑی سی ہرڈلز کے ساتھ چیزیں ہو جائیں گی۔ آپ اس فرد سے اگر کوئی کام اپنا نکلوانا چاہتے ہیں، آپ اس سے کوئی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو چیزیں تھوڑا سا سست روی کے ساتھ لیکن ایٹ دا اینڈ ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کی فزیکل ہیلتھ کو دیکھا جائے تو صحت جسمانی آپ لوگوں کے لیے پہلے 15 دن اچھی ہے، لیکن اگلے 15 دن آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی احتیاط طلب ہے، کیونکہ پہلے 15 دن میں پلانٹری پوزیشنز اچھی پڑ رہی ہیں تو آپ لوگوں کی صحت بہتر رہے گی، لیکن اگلے 15 دن آپ لوگوں کو اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اغذیہ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور یہی صورتحال آپ کے کچھ ملازمتی امور میں ہے، لیکن تھوڑا سا الٹ۔ پہلے 15 دن میں ملازمتی امور آپ لوگوں کے بہت زیادہ توجہ طلب ہیں۔ کولیگز، ماتحت اور آپ لوگوں کے افسران، ان کے ساتھ روابط میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو تلخی محسوس ہوگی، لیکن آپ لوگ اس کو درگزر کرنے سے کام لیجیے گا، کیونکہ 15 تاریخ کے بعد سے یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہونے جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی کو اگر دیکھا جائے شریک حیات کے ساتھ، تو معاملات زندگی محبت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ریلیشن آپ لوگوں کا پختہ ہو رہا ہے، اور بیسیکلی درپیش غلط فہمیاں بھی ختم ہونے جا رہی ہیں۔ پارٹنرشپ کے کاموں کو دیکھا جائے تو بیسیکلی پارٹنرشپ کے بھی جتنے کام ہیں وہ گلوبلی طور کے اوپر معاشی ترقی کے ساتھ ہی منسوب ہوں گے، اور حقیقت کی بنیادوں کے اوپر کیے گئے تمام تر فیصلے آپ کے حق میں رہیں گے، اور آپ کا پارٹنر بیسیکلی بہت زیادہ حقیقت پسند اور حالات کی مکمل تصویر کشی کرتے ہوئے آپ کو چند ایک بہترین تجاویز دینے والا ہے۔ صرف آپ کو اپنا مائنڈ پازیٹیو رکھنا ہے تاکہ آخری 11 دنوں کی جو ریٹروگیشن ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر آپ کے پارٹنرشپ کے کاموں میں بگاڑ نہ لے کے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا اگر بیسیکلی ذاتی بزنس کیریئر کو دیکھا جائے، خواہشات، دوست احباب کو دیکھا جائے، تو ذاتی بزنس اور کیریئر کا جو پلانٹ ہے یہ بھی آپ کو کچھ ایسی ہی نوید دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ پہلے 20 دن اچھے ہیں، لیکن آخری 10 دن آپ لوگوں کے لیے احتیاط طلب ہے۔ کسی بھی نئے کام کی ابتدا، کسی بھی نئے کام کا معاہدہ، یا دوسروں سے ایسا عہد کرنا جس کا آپ بعد میں پاس ہی نہ رکھ سکتے ہوں، ایسی تمام تر چیزوں سے آپ کو گریز کرنا چاہیے۔ باقی صدقات تو ویڈیو کے آغاز میں موجود ہیں، لیکن آپ کا اپنا زوڈک سائن کا جو صدقہ بنتا ہے کمردار اقرب اور گرہن کے ایام کے علاوہ، وہ بیسیکلی آپ لوگوں کا صدقہ جو ہے یہ بنتا ہے ہر منگل والے دن کسی بھی لال رنگ کی چیز کا، حسب توفیق گوشت، کلیجی پھپھڑا یا لال مسور کی دال۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب۔ لیبرا، برج میزان۔ برج میزان کا بیسیکلی جو پورا مہینہ ہے، آپ لوگوں کو پہلے 25 دن اپنی قوت فیصلہ کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ سینسٹیو ہیں، حساس طبیعت ہیں، تھوڑا سا چیزوں کو ایگزیجریٹ کر جائیں گے، اپنے مائنڈ کے اوپر سوار کر جائیں گے۔ حالات اتنے خراب نہیں ہوں گے جتنا آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا چیزوں کو بہتر رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا ہے، پازیٹیو تھاٹس میں رکھنا ہے، اور دوسرے لوگ جو کہ آپ کے لیے بہت اچھے خیالات رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت اچھی تجاویز آپ کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کے ساتھ اپنے روابط کو پورے مہینے آپ لوگوں نے بحال رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی اگر آمدن کی پوزیشن دیکھی جائے تو بیسیکلی روپے پیسے کے لحاظ سے پہلے 15 دن بہت اچھے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں اس میں مالی فائدہ ہو جائے،
یا آپ پرائز بانڈز خرید کر رکھیں، انعامی اسکیموں میں حصہ لیں، وہاں سے آپ کو فائدہ ہو جائے. آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے ساتھ مل کے کیا گیا کام آپ کو مالی طور کے اوپر فائدہ بخش دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اگلے 15 دن ہوں گے یہ کسی بھی نئے کام کی ابتدا یا کسی بھی آلریڈی پہلے سے شروع کیے گئے کام میں نئی انویسٹمنٹس کے حوالے سے کسی بھی طور کے اوپر فائدہ مند نہیں ہے. آپ لوگوں کے عزیز و اقارب، ریلیٹیوز، بہن بھائی اور اندرون ملک سفر کو اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی آپ لوگوں کے یہ تمام تر چیزیں کسی نہ کسی طور کے اوپر نظر بد سے متاثر ہیں. اور نظر بد سے بچنے کے لیے آپ کو جو صدقہ دینا ہے وہ ڈیفینیٹلی میں آپ لوگوں کے زوڈک سائن کے بعد آپ کو بتا دوں گا. لیکن کوشش یہ کریں کہ دوسروں کی خواہشات کا احترام کرنا اپنے اس مہینے میں لازمی قرار دے دیں، کیونکہ دوسروں کی خواہشات کا احترام نہیں ہوگا، اپنی مرضی ان کے اوپر مسلط کی جائے گی تو تب آپ کو گھر میں بھی پرابلم ہوگی اور تبھی آپ کو سماجی اور سوشلی طور کے اوپر معاملات میں بھی پرابلم ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ سفر سے پہلے بھی صدقہ لازمی دیجیے گا، کیونکہ سفر سے جتنی بھی آپ کی توقعات ہیں وہ تمام تر پوری ہو سکیں. آپ لوگوں کے خانگی ماحول، آپ لوگوں کی زمین جائیداد، گھر کا سکھ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی پراپرٹی کے کام کو اگر دیکھا جائے، زراعت کی چیزوں کو دیکھا جائے تو بیسیکلی اس پورے مہینے میں تمام تر چیزیں خوش آئند ہیں. خانگی خوشحالی بھی ہے، روحانیت بھی ہے، بیسیکلی بزرگوں کا سایہ بھی ہے، ان کی دعائیں بھی ہیں. اس کے علاوہ غیبی مدد و نصرت بھی ہے. لیکن تھوڑا سا عمل جو ہے آپ کی خواہشات سے سپیڈ میں کم ہو سکتا ہے. آپ چاہ رہے ہیں گھر کو تبدیل کرنا ود ان اے ویک تو اس میں 2 ہفتے لگ سکتا ہے. آپ چاہ رہے ہیں کوئی گھر کو سیل کرنا 4 دنوں میں، اس میں 8 دن لگ سکتے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں اپنی زراعت کے شعبے سے کوئی اچھی طور کے اوپر بینیفٹس حاصل کرنا 15 دنوں میں، اس کو 1 مہینہ لگ سکتا ہے. لیکن عمل انشاءاللہ ہو جائے گا، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی اولاد کو اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی محبت کے حوالے سے چیزیں پہلے 15 دن میں تھوڑی سی احتیاط میں ہیں، کیونکہ پہلے 15 دن میں جذبات، جلد بازی، غصہ، فرسٹریشن، لڑائی جھگڑے، بحث و تکرار طول پکڑ سکتے ہیں. تو پہلے 15 دن آپ لوگوں کو احتیاط لازم ہے اپنے اس فرد کے ساتھ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، یا اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگلے جو 15 دن ہوں گے وہ یکسر بہتر ہوں گے، لیکن پھر بھی ہیں وہ بھی احتیاط والے. چیزیں بہتر ہو جائیں گی قدرے آہستہ آہستہ، لیکن پھر بھی احتیاط طلب ہوں گی. تو بالکل آپ لوگوں نے اس پورے مہینے میں بحث و تکرار سے گریز کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ صحت کے معاملات اگر دیکھے جائیں تو فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کی قدرے بہتر ہے، لیکن آپ لوگوں کی جو ملازمتی ذمہ داریاں یا کام کی روٹین وہ تھوڑی سی سلو ہے. دوسرے افراد کے اوپر توقعات بہت زیادہ وابستہ نہیں کرنی، اسپیشلی اپنے دوستوں کے ساتھ، اسپیشلی اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، یا آپ کے جو کولیگز ہیں جن کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں ایک ہی آفس میں. ایسے تمام لوگوں کے ساتھ آپ کے جو مسائل ہیں وہ بلا وجہ سر ابھارتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا آپ کو مایوسی ہو سکتی ہے جب آپ ان کے ذمے کوئی کام لگائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی کا سکھ اگر دیکھا جائے تو اس پورے مہینے کے پہلے 15 دن بہت خوبصورت ہیں، محبت بھی بحال ہوگی، غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی، لیکن اگلے 15 دن تھوڑے سے احتیاط طلب. پارٹنرشپ کے کاموں کو دیکھا جائے تو پارٹنرشپ کے حوالے سے معاملات زندگی پہلے 15 دن میں تو اچھے ہیں، لیکن آخری 15 دنوں میں آپ کا جو شریک کار ہے جس کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں وہ فرد بلا وجہ کی کوئی ایسی بات کر سکتا ہے جس سے آپ کو ناگواری محسوس ہو. اس چیز کو پہلے سے یا تو سمیٹ لیں یا سمجھ لیں یا درگزر کر دیں. آپ لوگوں کا ذاتی بزنس، کیریئر، عزت، رسپیکٹ کا وقار اگر دیکھا جائے تو اس پورے مہینے کی جو تواریخ ہیں 2 سے لے کے 9 تاریخ تک، اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کا جو آخری تاریخ ہے 30، یہ وہ ڈیٹس ہیں جن میں آپ کو کوئی نیا معاہدہ نہیں کرنا، نیا عمل نہیں کرنا، کوئی نیا ایگریمنٹ نہیں کرنا. ادروائز بلا وجہ کی پرابلمز آپ کے لیے مسائل کا پیش خیمہ لے کے آ سکتی ہیں. اور اس پورے مہینے میں جو آپ صدقات دیں گے قمر اقرب اور گرہن کے ایام کے علاوہ، وہ صدقہ بیسکلی آپ کا بنتا ہے ہر پیر والے دن، ایوری منڈے، سوموار والے دن، کسی بھی سفید رنگ کی چیز اور بالخصوص نمک کا. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب.
स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब के जो लोग हैं इस पूरे महीने में आप लोगों की कुव्वत फ़ैसला अगर देखी जाए, ज़हनी तौर के ऊपर आपका मिजाज देखा जाए तो ये माजी की निस्बत बहुत खुश आइंद है। पिछला महीना जो आपने गुजारा है बेसिकली ज़हनी अज़ियत, कर्ब, मेंटली तौर पर डिस्टर्बेंसेस, जज्बाती माहौल की तरफ, सेंसिटिविटी की तरफ। लेकिन इस महीने में चीज़ें कदरें आपके लिए खुश अखलाक और बेहतर होने जा रही हैं। तो मामलात ज़िंदगी सहल आसान होंगे। सिर्फ आपको अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल रखना है और मामलात ज़िंदगी थोड़े से इस्तकामत के साथ लेके चलना है। रुपए पैसे की कैफियत अगर देखी जाए तो इस पूरे महीने में रुपए पैसे के हवाले से मामलात ज़िंदगी आपके सहल और आसान होंगे। पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा भी आएगा, लेकिन उसकी रफ्तार थोड़ी सी स्लो होगी। इसके साथ साथ आप लोगों की जो खुद एतमादी है, कॉन्फिडेंस लेवल है, ख़ानगी माहौल है, उसमें भी खुश अखलाकी बेहतरी आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप सफ़र भी कर रहे हैं तो अंदरूनी मुल्क सफ़र आपके लिए माली तौर के ऊपर फ़ायदे का हामिल होगा, लेकिन आपकी तवक्कुआत से थोड़ा सा कम। अजीज़ व क़ारिब, बहन भाई, रिलेटिव के साथ आपके ताल्लुकात बहाल होना शुरू होंगे, लेकिन मामलात ज़िंदगी हकीकत की कसौटी के ऊपर परखने बहुत ज़्यादा लाजमी रहेंगे। चीज़ों को ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल के जज्बात को एक साइड के ऊपर रखते हुए हकीकत के बुनियाद के ऊपर लेके चलेंगे तो मामलात ज़िंदगी आपके लिए बहुत हसीन होंगे। इसके साथ साथ आप लोगों का ख़ानगी माहौल, वालदा की सेहत, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, ज़राअत की चीज़ें अगर देखी जाए तो बेसिकली ये पूरा महीना जो है, पहले 15 दिन आप लोगों के लिए अग्रेशन को कंट्रोल रखना है ऐसी तमाम तर डिसीजंस में। चाहे आपकी प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करना चाहते हैं, गाड़ी को तब्दील करना चाहते हैं, घर को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें और वालदा की सेहत बिलखसूस पहले 15 दिन एहतियात तलब हैं, लेकिन अगले 15 दिन में चीज़ें कदरे आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब चली जाएंगी। तो अगले 15 दिन आप इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। अगले 15 दिनों में गाड़ी को तब्दील करना हो, घर शिफ्ट करना हो, तो ऐसी तमाम तर चीज़ें भी की जा सकती हैं। इसके साथ साथ मोहब्बत, रोमानवी ज़िंदगी, औलाद, ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो बेसिकली आप लोगों की औलाद माली फ़ायदा लेके आती हुई नज़र आएगी। औलाद के नसीब से आप लोगों को माली फ़वाइद मिल सकेंगे। इसके साथ साथ जिस फर्द से आप मोहब्बत करते हैं वो आपको कोई अच्छे आइडियाज़ दे सकता है, वो आपकी हिम्मत बंधा सकता है, वो आपके लिए माली तौर के ऊपर खुश नसीब साबित हो सकता है। आप किसी प्राइस बॉन्ड इन्वेस्टमेंट या आप प्राइस बॉन्ड्स ख़रीद कर रख रहे हैं तो तब भी आपके लिए काफ़ी हद तक मामलात इंशाल्लाह खुश अखलाकी की तरफ बढ़ेंगे और माली मसाइल में कमी आएगी। इसके साथ साथ अगर आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ, आप लोगों की मुलाज़मती अमूर, इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो बेसिकली फ़िज़िकल हेल्थ आप लोगों की कदरें इस पूरे महीने में अच्छी है। आप लोगों की मुलाज़मती अमूर, ज़िम्मेदारियाँ, आपके कोलीग्स के साथ रवाबत, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो आपके पार्टनरशिप के काम हैं इसमें मिस कम्युनिकेशन, मिस एग्रीमेंट्स या आपके मामलात में बेहतरी का जो अमल है ये थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार होगा। बिलखसूस आखिरी जो 11 दिन है 19 तारीख से लेके 30 जून तक का जो टाइम है ये बेसिकली किसी भी नए मुआहिदे को करने का टाइम नहीं है। अपने पार्टनरशिप के साथ चीज़ों को बहाल रखने का टाइम है, आपकी गलतफहमियों को दूर करने का टाइम है। इसके साथ साथ आप लोगों के ज़ाती बिज़नेस कैरियर को अगर देखा जाए तो ज़ाती बिज़नेस और कैरियर के हवाले से पहले 15 दिन अच्छे हैं, लेकिन अगले जो 15 दिन है वो किसी भी नए काम की इब्तिदा के लिए अच्छे नहीं हैं, किसी नए काम के मुआहदे के लिए अच्छा नहीं है, अपने कैरियर को तब्दील करने के लिए अच्छे नहीं हैं। और स्पेशली आप लोगों की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और तौकीर और बिज़नेस से फ़ायदे के लिए जो अमूर हैं ये भी आखिरी 11 दिन में आपकी तवक्कुआत के बरक्स होंगे। तो आपको सदक़ात लाजमी देने हैं और एहतियाती तौर के ऊपर अपने जो ग्रहण के अयाम हैं, कमर दर अक़रब की जो तवारीख़ हैं, उन सदक़ात से हट के इस पूरे महीने का जो सदका बेसिकली आपका बनेगा, ये सदका आप दे सकते हैं गंदम या बाजरा, रोज़ भी दे सकते हैं, और अगर आप मखसूस करना चाहें तो हर इतवार के दिन इसको लाजमी तौर के ऊपर दीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन के साथ। सेजिटेरियस बुर्ज कॉस। सेजिटेरियंस का यानी कि बुर्ज कॉस के हामिल जो लोग हैं ये पूरा महीना अगर एनालाइज किया जाए
تو بیسکلی یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ذہنی طور کے اوپر تھوڑا سا احتیاط، تھوڑی سی پلاننگز، تھوڑا سا مستقل مزاج، اور آپ لوگوں کی جو طبیعت ہے ایک ایڈونچرس نیچر ہے کہ کسی ایک جگہ رکنے اور تھمنے والے نہیں ہیں آپ، لیکن اس پورے مہینے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا پلاننگز کے ساتھ چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے. تخلیق آپ کی بڑھے گی، مزاج آپ کا وسعت اختیار کرے گا، لیکن چیزوں میں تھوڑی سی سست روی اگر ہو تو آپ کو کسی بھی طور کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے متوقع طور کے اوپر آپ کے اندر مذہب، روحانیت، تخلیق کو اور زیادہ بڑھاوے کا مند ہے. وہ یہ جو مہینہ ہے روپے پیسے کے حوالے سے مسائل تو حل ہوں گے، لیکن رکے ہوئے پیسے متوقع طور کے اوپر اس ماہ بھی واپس نہیں مل سکیں گے، اور معاملات زندگی آپ کے تھوڑا سا سلو چلتے ہوئے رہیں گے، اسپیشلی مالی لین دین کے حوالے سے. تو اس پورے مہینے میں آپ لوگوں کو قمر در عقرب کے ساتھ ساتھ گرہن کے ایام اور مرکری کی ریٹروگیشن کو بھی ذہن نشین لازمی رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کا جو کانفیڈنس لیول، خود اعتمادی، بیرون ملک سفر، اندرون ملک سفر، اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز و قارب، بہن بھائی، ریلیٹیوز، یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کی اس پورے مہینے میں حسب منشا تو نہیں ہوں گی، لیکن اگر آپ جو توقع کر رہے ہیں 100%، تو اس میں سے کچھ 60%، 70% چیزیں ہو جائیں گی. اگر 30 سے 40% چیزیں نہیں ہوتی تو اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن کے اوپر حاوی کرتے ہوئے دوسری چیزوں کو کسی بھی طور کے اوپر ڈسٹرب نہیں ہونے دینا. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی خانگی ذمہ داریاں، فیملی ماحول، آپ لوگوں کی زراعت، آپ لوگوں کی زمین جائیداد، پراپرٹی، سواری کے معاملات اگر دیکھے جائیں تو بیسیکلی یہ پورا مہینہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے پراپرٹی کی سیل پرچیز کے لیے مالی فوائد کا منتھ ہے، گاڑی کی سیل پرچیز کے لیے مالی فوائد کا منتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ گھر کو تبدیل کرنا آپ لوگوں کے لیے خوش بختی کی دلیل، والدہ کی شفقت اور دعاؤں سے آپ لوگوں کی فیملی میں اضافہ. تو متوقع طور کے اوپر یہ منتھ قمر در عقرب گرہن ہونے کے باوجود کسی نہ کسی طور کے اوپر چیزیں آپ کے لیے آسان اور سہل ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ محبت کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں تو پورے مہینے میں رومانوی زندگی کے حوالے سے معاملات زندگی اگر آپ لوگ صبر و تحمل کے ساتھ لے کے چلیں، تھوڑا سا استقامت کے ساتھ لے کے چلیں تو بہتر ہو جائیں گی. ادروائز پہلے 15 دن تھوڑی رفتار تیز ہوگی، لیکن اگلے 15 دن وہم، وسوسے، خدشات، جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ آپ دونوں کے درمیان میں اختلافات لے کے آ سکتے ہیں. تو اس چیز کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ چیزیں پہلے سے ہی تھوڑا سا استقامت میں لے کے چلیں تاکہ آخر ماہ تک چیزیں بہتر رہیں. صاحب اولاد جو لوگ ہیں اولاد کے حوالے سے معاملات زندگی آپ لوگوں کے آخری جو 15 دن ہیں یہ بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے تھوڑے سے احتیاط طلب ہیں. اولاد کے روز و شب کے پر بھی نگاہ رکھنا ہے، اور اولاد کی تمام تر جتنی بھی چل رہی ہیں سرگرمیاں، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ دوستیوں کے حوالے سے ہوں، تو یہ تمام تر چیزوں کو آپ نے ایک دفعہ ذرا سا اوور ویو لازمی کر لینا ہے. صحت جسمانی کے حوالے سے چیزیں دیکھی جائیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے اچھی اور بہتر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی جو ملازمتی ذمہ داریاں ہیں یہ قدرے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی ذمہ داریاں دوسروں کے کندھوں کے اوپر ڈائیورٹ نہیں کریں، ادروائز دوسروں کی خرابی کی وجہ سے آپ کی کھچائی ہونے کی انڈیکیشنز ہیں. آپ کی ازدواجی زندگی کا سکھ تو بحال رہے گا، لیکن بات چیت کا عمل تھوڑا ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اور وہ بھی جز وقتی ہوگا آخری 11 دن میں جا کے، اور اس میں بھی آپ صدقات سے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. پارٹنرشپ کے کاموں میں بھی پہلے 20 دن میں جو آپ نے ایگریمنٹس کرنے ہیں، جو آپ نے انویسٹمنٹس کرنی ہے وہ کر لیں، لیکن آخری 11 دن میں کوئی نئی انویسٹمنٹ، کوئی نیا معاہدہ، یہ تمام تر چیزیں آپ کے لیے سوائے پریشانیوں اور سر درد کے کچھ نہیں لے کے آئیں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ذاتی کیریئر، عزت، رسپیکٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں تمام پورے مہینے میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے خاصی احتیاط اور توجہ کی حامل ہیں. کوئی نیا معاہدہ نہیں کریں، پہلے سے جو چیزیں چل رہی ہیں، جو پہلے سے کام چل رہے ہیں اس کو اسی طرح چلنے دیا جائے. کوئی نئی انویسٹمنٹ نہیں کریں، پہلے سے جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو ایز اٹ از چلنے دیا جائے. جو آلریڈی سے ڈیلے شدہ کام ہیں ان کو اختتام کر دیں. کوئی نئے کام کی ابتدا، کیریئر کی تبدیلی، جاب کی تبدیلی، کوئی نیا تجربہ کرنا زندگی میں سوائے مالی نقصان کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں کو اس پورے مہینے میں چیزوں کو بہتر طور کے اوپر پلان آؤٹ کرنا ہے، اور سیاسی اور سماجی لحاظ سے اگر یہ پورا مہینہ دیکھا جائے
تو اس میں بھی چیزیں اتنی زیادہ خوشائند نہیں ہیں جتنا آپ اس کو سمجھ رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ دوسروں سے توقعات کی وابستگی کو کم رکھیں تاکہ آپ کو مایوسی نہیں ہو. اس لحاظ سے پورے مہینے کا جو آپ کا صدقہ بنے گا شمسی اور قمری گرہن قمر در عقرب کے علاوہ آپ لوگوں کا جو صدقہ ہے اس پورے مہینے میں یہ بیسیکلی بنتا ہے آپ لوگوں کا آمدن، روپے پیسہ اور کانفیڈنس لیول کا جو پلانٹ ہے اس کا. اور یہ ہے ہر ہفتے والے دن حسب توفیق کالے تل یا کالے ماش کا صدقہ، تاکہ آپ کے معاملات زندگی رواں دواں رہیں اور چیزیں خراب نہیں ہوں. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب. کیپریکان برج جدی. برج جدی والوں کا جو یہ پورا مہینہ ہے بیسیکلی آپ لوگوں کو اس پورے مہینے کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا حاکم ستارہ ہے تو اچھی نشست میں. آپ لوگوں کی روحانیت، مذہب اور بزرگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ یہ بھی ہے تو بہت حسین. لیکن یہ تمام تر چیزیں تھوڑی سی ڈسٹرب ہو سکتی ہیں اگر آپ کے پاس حالات کے اوپر مکمل گرفت نہ ہوئی. آپ کی قوت فیصلہ تھوڑی سی سینسٹیو ہو سکتی ہے. وہم وسوسے، چیزوں کو تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے بیان کر دینا، اگر آپ کو کسی بھی طور کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے اس کے اوپر اپنے اوپر حاوی کر لینا، تو ان تمام تر چیزوں سے باہر نکلنے کا یہ پورا مہینہ ہے. کیونکہ اس پورے مہینے میں شمسی و قمری گرہن کے اثرات بھی آپ کو ڈسٹرب کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قمر در عقرب اور مرکری کی ریٹروگیشن یعنی کہ مرکری کا رجد ہونا جو ہے یہ بھی آپ کے لیے پرابلمٹک رہے گا. تو اس لحاظ سے پورے مہینے میں اپنی قوت فیصلہ ایسے تمام لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں ان کے ساتھ چیزوں کو شیئر کر کے چلیں، ان کے ساتھ مشورہ کر کے چلیں. وہ آپ کی زندگی کا ہم سفر ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی اچھا دوست ہو سکتا ہے، آپ کے والدین بہن بھائی بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کے روپے پیسے کے حوالے سے چیزیں دیکھی جائیں تو یہ بہتر ہیں، لیکن اتنی نہیں جتنا آپ سمجھے ہوئے ہیں. پیسہ آئے گا لیکن تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ، رک کے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول کا جو پلانٹ ہے یہ بھی کیونکہ ریٹروگیشن کی صورت اختیار کر چکا ہے، اپنے عزیز و قریب بہن بھائی ریلیٹیو کے ساتھ جو توقعات وابستہ ہیں ان کو تھوڑا سا کم رکھیں. بہت زیادہ بڑھائیں گے، اسپیشلی آپ کے بالخصوص جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ توقعات کو تھوڑا سا کم رکھنا ہے، ادروائز آپ کے لیے پرابلمز ہو سکتی ہیں. سفر کر رہے ہیں کسی خاص مقصد کے تحت تو آپ نے سفر سے پہلے صدقہ لازمی دینا ہے. خانگی ماحول، آپ لوگوں کی ذاتی سواری، زمین جائیداد، زراعت، گھر کو چینج کرنا، یہ تمام تر چیزیں اگر دیکھی جائیں تو یہ آپ کے لیے بہت خوش آئند ہے. آپ لوگ زمین جائیداد پراپرٹی کی سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں، سواری کی خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے لیے کافی حد تک مالی فوائد انشاءاللہ رکھ سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی رومانوی زندگی اور محبت کا ستارہ اگر دیکھا جائے سست روی میں ہے، لیکن ہے وہ اچھی نشست میں، جس کی وجہ سے آپ جس فرد سے محبت کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے حوصلہ افزائی کے الفاظ بھی ادا کرے گا، عملی طور کے اوپر آپ کا تعاون بھی دے گا، اور آپ کو کسی نہ کسی طور کے اوپر اس فرد سے محبت کا احساس آتا رہے گا تمام ماہ. لیکن اس میں کمیونیکیشن گیپ، آخری 11 دنوں میں احتیاط، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی طور کے اوپر وہ فرد آپ سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے یا آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ اس کی پرسنل پرابلمز میں اس کے ساتھ کھڑے رہیں، تو اس لحاظ سے آپ نے بجائے خاموشی اختیار کرنے کے چیزوں کو ایکسپریس کرنا ہے، اظہار کی صورت میں بات چیت کے عمل کو جاری رکھنا ہے. کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، ادروائز مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں، اسپیشلی آخری 11 دنوں میں. اولاد کے حوالے سے چیزیں دیکھی جائیں تو اولاد آپ لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہوگی. اولاد کی وجہ سے آپ لوگوں کے لہجے میں، طبیعت میں، کردار میں، شخصیت میں تبدیلی آتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا ملازمت، آپ لوگوں کی صحت، یہ تمام تر چیزیں دیکھی جائیں، یا آپ کے پارٹنرشپ کے کام دیکھے جائیں تو صحت کے حوالے سے چیزیں خاصی احتیاط کن ہیں. لیکن آخری 11 دن، پہلے 20 دن بہت اچھے ہیں. ملازمتی ذمہ داریاں بھی پہلے 20 دن بہت اچھی ہیں. آخری 11 دن میں اپنی ذمہ داریاں دوسروں کے اوپر منتقل کرنے کی کوئی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ادروائز دوسرے افراد کی وجہ سے آپ کو پرابلمز ہو سکتی ہیں. آپ خود سے کوئی کام کریں گے تو اس میں اتنی پرابلمز نہیں ہوں گی. شراکتی نوعیت کے جتنے بھی کام ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو شراکتی طور کے اوپر جو چیزیں ہیں ان کے لیے کچھ تواریخ ہائی لائٹس ہیں، شراکتی امور میں بھی اور ازدواجی زندگی میں بھی.
2 तारीख से लेके 9 तारीख तक, और आखिरी तारीख जो कि 30 जून है। ये तमाम वो दिन हैं जिसमें आपने अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो आपका ज़िंदगी का हमसफ़र हो, चाहे वो आपका कारोबार का हमसफ़र हो, दोनों ही फ़र्द के साथ अपने रवाबत को बरकरार रखना है। और किसी भी तौर के ऊपर 2 से 9 या 30 जून, इन तवारीख में आपको कुछ ऐसे खदशात जन्म लेते हैं कि वो फ़र्द आपके साथ मुखलिस नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपकी हस्बे मंशा चीज़ें नहीं अंजाम दे रहा, या किसी भी तौर के ऊपर इख्लाफात जन्म ले रहे हैं, तो आप लोगों ने सब्र व इस्तकामत के साथ काम लेना है और तवक्कल अल्लाह की ज़ात के ऊपर बढ़ा देना है, क्योंकि एट द एंड चीज़ें आपके हक़ में इंशाल्लाह अच्छी होंगी। इसके साथ साथ ज़ाती बिज़नेस और कैरियर को अगर देखा जाए तो आप लोगों का ज़ाती बिज़नेस और कैरियर का जो प्लानट है ये अच्छी नशिस्त में तो है, लेकिन क्योंकि स्लो है तो प्रोसेस भी स्लो होगा। आपके कैरियर में तरक्की तो होगी, कैरियर इज़्ज़त रिस्पेक्ट में बढ़ावा तो होगा, आपको असातिज़ा से किसी न किसी तौर के ऊपर बेनिफिट्स तो मिलेंगे, तलीमी मरहला बेहतरी की जानिब तो चलेगा, लेकिन आपकी ख्वाहिशात या सोच के अमल से थोड़ा सा कम। और अगर आप चाहते हैं ये तमाम तर चीज़ें मैनेजेबल और बेहतर रहें, तो आप लोग कमर दर अकरब के सदक़ात, मरकरी की रेट्रोगेशन और इसके साथ साथ ग्रहण के जो अयाम हैं उनमें नमाज आयात के अलावा जो सदक़ात मैंने वीडियो के आगाज़ में बताए हैं वो देना शुरू कीजिए। और इसके अलावा अपने ज़ोडिक साइन का जो सदका इस पूरे महीने में आपका बनेगा, अगर आप देना चाहें तो हर हफ्ते वाले दिन आप लोगों का अपना डे है। एवरी सैटरडे आप लोग कोई भी काले रंग की चीज़, जिसमें हस्बे तौफीक काले तिल, काले माश, खजूरें, गुलाब जामुन, काला कपड़ा, कोई भी चीज़ आप सदके की नीयत से हस्बे तौफीक दे सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। एक्वेरियंस बुर्ज दलव। बुर्ज दलव के जो लोग हैं, बेसिकली आप लोगों का ये पूरा जो महीना है अपनी सोच को पॉजिटिव रखने का है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहाल रखने का है। अपने बहन भाई, फैमिली मेम्बर्स, अजीज़ो क़ारिब, इन तमाम लोगों के साथ अपने रवाबत को बहाल रखिए और उनके साथ ही मशावरत करते रहिए, क्योंकि बेसिकली आप लोगों का अपनी डिसीजन पावर इतनी अच्छी नहीं है। हालात बिला वजह वहम, वसवसे और नेगेटिविटीज़ की तरफ जा सकते हैं, लेकिन एक अच्छी बात इस पूरे महीने की ये है कि बेसिकली आपकी ज़िंदगी में जो लोग हसद करते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो मसाइल लेके आते हैं आपकी ज़िंदगी में, और वो बज़ाहिर आपके साथ बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे तमाम लोग मंजर आम के ऊपर आ जाएंगे, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ रिश्तों को कैटेगराइज करेंगे, लोगों को कैटेगराइज करेंगे, और आने वाले जो महीने हैं वो आपकी ज़िंदगी के चंद एक बेहतरीन मंथ्स में शुमार होंगे। सिर्फ अपनी कुव्वत फ़ैसला को पॉजिटिव रखना है, हकीकत पसंद रहना है। अपनी ज़ात को तो हमेशा प्रेफर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस दफ़ा आपने अपनी ज़ात से जुड़े दूसरे अफराद की ख्वाहिशात का एहतराम भी करना है। आमदन, रुपए पैसे का सितारा अगर देखा जाए तो वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अखराजात और आमदन दोनों किसी न किसी तौर के ऊपर बैलेंस हो जाएगी, इस लिहाज से आपको बेफिक्र रहना चाहिए। इसके अलावा कमर दर अकरब, ग्रहण के अयाम और मरकरी की रेट्रोगेशन के जो डेज़ जो कि मैंने आगाज़ में बताए हैं उनको भी जहन नशीन रखना है। अंदरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो वो कदरे ख़राब होगा, बल्कि ताख़ीर और इल्तबा का शिकार होगा। ये ऐसे तमाम लोग जिनका काम एब्रॉड से रिलेटेड है, अपने आबाई वतन से दूर है, तो ऐसे तमाम लोगों के भी काम किसी न किसी तौर के ऊपर मुतासिर होने की इंडिकेशंस मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत इस महीने की खूबसूरत है कि ख़ानगी माहौल में खुशहाली बरकरार रहेगी। आपकी वालदा आपके साथ रहती हुई शफ़क़त और दुआओं की वजह से ख़ानगी खुशहाली को बहाल रख पाएंगी। इसके साथ साथ ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी की सेल परचेज, सवारी को तब्दील करना, घर को शिफ्ट करना, घर की तज़ीन और आराइश करना, ये तमाम तर चीज़ें आपके लिए ज़हनी तौर के ऊपर राहत का बाइस बनेगी। मोहब्बत के अमूर अगर देखे जाएँ आपके, तो रोमानवी ज़िंदगी जो है ये बेसिकली पूरा महीना ही एहतियात तलब है, लेकिन बिलखसूस आखिरी 11 दिन 19 से लेकर 30 तक का जो टाइम है ये सदक़ात के साथ आप लोगों ने गुजारना है, क्योंकि आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी और मोहब्बत का सितारा कमज़ोर नशिस्त में आ चुका है।
کمیونیکیشن گیپ، بلا وجہ کے خدشات، بلا وجہ کی نوک جھوک، لڑائیاں، غلط فہمیاں جنم لیتے بھی نظر آتی ہیں، اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے صدقہ، احتیاط اور درگزر سے کام لیجیے۔ اولاد کی ذمہ داریوں کو بھی آخری 11 دن آپ نے بہت زیادہ اضافی ٹائم دینا ہے۔ ایون آپ کے اپنے کوئی کام ادھورے رہ جائیں لیکن اولاد کی طرف سے کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑنا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کو دیکھا جائے، ملازمتی ذمہ داریوں کو دیکھا جائے، صحت آپ کی قدرے بہتر ہے سوائے کمر در اکرب کے ایام اور گرہن کے ایام کے، جو کہ میں ایڈوائزز دے چکا ہوں آپ کو پروگرام کے آغاز میں کہ آپ نے کمر در اکرب میں کیا کرنا ہے، گرہن میں کیا کرنا ہے، تو وہی کام آپ نے اپنی ملازمتی امور کو بہتر رکھنے کے لیے کرنا ہے، اور وہی صدقات اور ریمیڈیز آپ نے اپنی صحت کو بحال رکھنے کے لیے کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے مشترکہ کام، آپ لوگوں کے کیریئر، بزنس کو اگر دیکھیں، مشترکہ کاموں کے حوالے سے چیزیں کافی خوش آئند ہیں اور بہتر ہیں۔ شریک حیات آپ کے لیے خانگی سکھ کا باعث بنے گا، لیکن ذاتی بزنس کیریئر کی جو روٹین ہے یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ خوش آئند رہے گی 16 جون کے بعد سے۔ پہلے 15 جون پلاننگز کے ہیں، خود اعتمادی کی بحالی کے ہیں، اور اگلے 15 دن ان تمام پلاننگز سے فائدہ اٹھانے کے ہیں، عزت، وقار، رسپیکٹ کے بحال کروانے کے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو صدقہ دیں گے اس پورے مہینے میں، کمر در اکرب، گرہن اور بیسیکلی مرکری کی ریٹروگیشن کے علاوہ آپ لوگوں کا جو اپنا لارڈ پلانٹ ہے، حاکم ستارہ ہے، اس سے ریلیٹ کرتا ہوا جو صدقہ اس پورے مہینے میں آپ دیں گے وہ بیسیکلی آپ کا ہے مچھلیوں کو خوراک ڈالنا۔ یہ مچھلی آپ گھر میں بھی پال سکتے ہیں، یہ آپ جو ہے کسی قریبی دریا، نہر، سمندر کے اوپر بھی جا کے کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب۔ پائسز، برج حوت۔ برج حوت والوں کا جو یہ پورا مہینہ ہے یہ بیسیکلی اپنے ذہن کو مثبت رکھنے کا ہے۔ مذہب، روحانیت، فلاحی کام، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مستقل بنیادوں کے اوپر اپنے بدلتی سوچ، بدلتے موڈ، بدلتے ڈھنگ، ان کو بھی مستقل رکھنے کا ہے، کیونکہ اس مہینے میں اصل چیز ہے آپ لوگوں کی مستقل بنیادی، وہ چاہے آپ کی سوچ میں ہو، آپ کے کردار میں ہو، عمل میں ہو، آپ کی طبیعت میں ہو، آپ کی روٹین میں ہو۔ تو جب چیزیں مستقل بنیادی میں چلیں گی، آپ اپنے موڈ سوئنگ، سوچ اور بدلتے رخ کے اوپر گرفت حاصل کر لیں گے، تو یہ پورا مہینہ آپ کا آسان اور سہل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے مہینے میں اخراجات کو بھی کنٹرول کرنا ہے، لیکن ایک خوش آئند جو چیز ہے وہ بیسیکلی آپ کے آمدن، روپے پیسے کے ستارے کی اچھی نشست ہے کہ چیزیں کسی نہ کسی طور کے اوپر سہل اور آسان ہوں گی، لیکن پہلے 15 دن پھر بھی احتیاط طلب ہیں، کیونکہ اخراجات اور آمدن بیلنس ہے، لیکن اگلے 15 دنوں میں اخراجات کم اور آمدن بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو معاملات زندگی پہلے 15 دن احتیاط طلب، اسپیشلی کمر در اکرب کے ایام 2 سے لے کے 9 تک، اور اسی کے دوران قمری گرہن اور 21 تاریخ کو شمسی گرہن، اس کے علاوہ 19 سے لے کے 30 جون تک کا مرکری کی ریٹروگیشن، ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے ذہن نشین رکھنا ہے، جو کہ میں ویڈیو کے آغاز میں بھی بتا چکا ہوں۔ تو ان کو ذہن نشین رکھتے ہوئے چیزوں کو بہتر طور کے اوپر لے کے چلنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول، خود اعتمادی، عزیز و قارب، بہن بھائی، ریلیٹیوز، ان تمام لوگوں کے ساتھ جو روابط ہیں، پہلے 25 دن تھوڑے سے سلو ہیں، لیکن جیسے ہی مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھے گا، نہ ہی صرف اس مہینے کا آخری ہفتہ بلکہ اگلے مہینے کی ابتدا اور پورا مہینہ جو ہے خود اعتمادی کی بحالی، اندرون ملک سفر سے بینیفٹس، لیکن پہلے 25 دن اندرون ملک سفر سے وہ توقعات نہیں مل سکیں گی جو کہ آپ سمجھے ہوئے ہیں، جو کہ سوچ رہے ہیں۔ آپ وہ عمل یا معاہدہ یا تجدید مراسم کے لیے جو سفر کر رہے ہیں اپنے روٹے ہوئے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو منانے کے لیے، تو وہ توقعات یا رزلٹس نہیں مل پائیں گے جو کہ آپ سوچے ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے صدقات اور پلاننگز آپ کے پاس رہنی چاہیے، خانگی خوش حالی اور زمین جائیداد پراپرٹی کے حوالے سے آپ لوگوں کی چیزیں اگر دیکھی جائیں تو بیسیکلی آخری جو 11 دن ہیں 19 سے لے کے 30 جون تک کا ٹائم خانگی خوشحالی کے لحاظ سے تھوڑا سا کم، سواری کو تبدیل کرنے کے لیے بالکل بھی بہترین نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آخری 11 دنوں میں نہیں کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ
آپ سواری کی سیل پرچیز، پراپرٹی کی سیل پرچیز، پراپرٹی میں انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو پہلے 20 دن میں کر سکتے ہیں، آخری 10 دنوں میں نہیں. اس چیز کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، مینٹین رکھنا ہے. اور خوشحالی اگر اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو مرکری کی رجت کے دوران آپ لوگوں نے صدقہ، جو کہ ویڈیو کے آغاز میں مرکری کی رجت کے لیے بتا چکا ہوں، وہ آپ نے لازمی طور کے اوپر دینا شروع کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی محبت اور اولاد کے حوالے سے چیزیں اگر دیکھی جائیں تو رومانوی زندگی آپ لوگوں کے لیے 2 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک اور 30 جون، یہ ایک ایسے ایام ہیں 2 سے 9 اور 30 جون کا ٹائم، کہ آپ لوگوں کی رومانوی زندگی میں جو فرد ہے جس سے آپ محبت کر رہے ہیں وہ آپ کی توقعات کے مطابق نہیں رہے گا، یا اس کی فریکوینسی آف مائنڈ آپ سے ڈس میچ کر سکتی ہے، یا اس کے علاوہ بلا وجہ کی نوک جوک، بلا وجہ کی مس انڈرسٹینڈنگس، کمیونیکیشن گیپ، وقت کا ضیاع ہونا اور اولاد کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کا بھی یہی ٹائم ہے. ادروائز اولاد کی طرف سے آپ کو پریشانی کسی بھی طور کے پر آنے کی انڈیکیشنز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی صحت کو دیکھا جائے، آپ لوگوں کی ملازمت اور آپ لوگوں کی بیسیکلی پارٹنرشپ کے کاموں کو دیکھا جائے، ازدواجی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اس پورے مہینے میں آپ لوگوں کی صحت جسمانی بہت اچھی رہے گی انشاءاللہ. آپ لوگوں کو اپنی ملازمتی ذمہ داریوں کو بہت اچھے طریقے سے انجام دینے کے مواقع ملیں گے. آپ لوگوں کے شریک حیات جو ہے اور شریک کار جس کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں، یہ فرد آپ کے لیے پہلے 20 دن اچھا رہے گا، لیکن آخری 10 دنوں میں کمیونیکیشن گیپ آ سکتا ہے. ازدواجی زندگی میں بھی بلا وجہ پرابلمز، بحث و تکرار. گو کہ آپ کا شریک حیات آپ کے لیے بہت اچھے خیالات رکھے ہوئے ہے، لیکن شاید وہ اس کا اظہار نہیں کر پا رہا، یا وہ جو اظہار کر رہا ہے آپ وہ الفاظ نہیں پک کر پا رہے. تو اس لحاظ سے چیزوں کو تھوڑا سا مینج آپ لوگوں نے کرنا ہے آخری 10 دنوں میں، ازدواجی زندگی کے حوالے سے بھی. اور یہی چیز آپ لوگوں کی بیسیکلی پارٹنرشپ کے کاموں سے بھی رہنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ذاتی بزنس اور کیریئر کو اگر دیکھا جائے تو ذاتی بزنس اور کیریئر کا جو ستارہ ہے تو یہ بینیفٹری گھر میں. آپ کو بینیفٹس تو ملیں گے، عزت وقار رسپیکٹ تو ملے گا، سیاست میں اثر و رسوخ تو ملے گا، لیکن اس کا عمل آپ کی توقعات سے تھوڑا سا کم ہو تو آپ کو بلا وجہ پرابلم نہیں میں آنا، کیونکہ بیسیکلی عمل سست ہے لیکن رکا نہیں ہے. چیزیں گو کے فائدہ مند ہیں، اور اگلے مہینے میں جب یہ اپنے ذاتی گھر میں ہوگا تو تب آپ کو اور زیادہ عزت اور رسپیکٹ اور پذیرائی دلوائے گا. تو جو ابھی چیزیں ہو رہی ہیں دوسروں کی رکی ہیں، آپ کی ہو رہی ہیں، تو اس لحاظ سے آپ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ضرور ادا کیجئے کہ معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے سہل ہونے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس پورے مہینے کا آپ جو صدقہ دیں گے بیسیکلی قمر در عقرب گرہن کے ایام اور مرکری کی ریٹروگیشن کے علاوہ، جو کہ میں آغاز میں بتا چکا ہوں، اس پورے مہینے میں آپ لوگوں کا جو اپنا صدقہ بنتا ہے اس پورے مہینے کا جو کہ آپ دینا چاہیں، یہ بیسیکلی آپ لوگوں کا ہے ہر منگل والے دن حسب توفیق لال رنگ کی کوئی بھی چیز، جس میں گوشت، کلیجی، پپرا، لال مسور کی دال، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے حسب توفیق. میرے آج کے اس پروگرام میں امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت سارے اپنی پلانٹری پوزیشنز، اپنی بہت ساری چیزوں کو بہتر طور کے اوپر مینج کیا ہوگا. ہر زوڈک سائن کے لحاظ سے آپ لوگوں نے اپنے اس مہینے کو بہتر طور کے اوپر گزارنے کے لیے اچھے اقدامات ضرور نوٹ ڈاؤن کیے ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ڈیلی بیسس کے اوپر کچھ چیزیں نوٹ ڈاؤن کریں، صدقے کے طور کے اوپر کچھ چیزیں دیکھی جائیں، اسم اعظم کے لحاظ سے کچھ چیزیں دیکھی جائیں، تو اس کے لیے آپ نیچے ڈسکرپشن میں زنجانی ٹی وی کا لنک اوپن کر کے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر سکتے ہیں، تاکہ اس کے اوپر میری روز آنے والی جو ویڈیوز ہیں صدقات کے بارے میں، اسم اعظم کے بارے میں، اور آپ کا آج کا دن کیسا رہے گا، ایون آپ لوگوں کا ویکلی کیسا رہے گا، تو وہ ویڈیو آپ زنجانی ٹی وی کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اس پروگرام سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت ہے. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.